رب اشرح لي صدري ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. جی سورۃ الانعام آج ہم نے آیت نمبر 138 سے آنورڈز کرنا ہے، اور کل جب ہم نے کیا تھا اس کا بھی تھوڑا سا ذرا ایک خلاصہ سا دیکھ لیتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنا ایک قانون بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی کسی بستی کو ایسے ہلاک نہیں کرتے جب تک کہ اس کے رہنے والوں کے پاس اللہ تعالیٰ کوئی ہدایت دینے والا بھیج نہ دے. ٹھیک ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا یہ قانون نہیں ہے کہ کسی پہ ایسے ظلم نہیں کیا جاتا. ٹھیک ہے، اور پھر ساتھ ایک اور بھی قانون اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ انسان کے اعمال کے مطابق ان کو درجات ملتے ہیں. جیسے جیسے انسان اعمال کرتے ہیں، جس نوعیت کے ہوتے ہیں، جس لیول کے ہوتے ہیں، اور جتنے اخلاص کے ساتھ کیے جاتے ہیں، اسی طرح کا درجہ ان کو ملے گا آخرت میں. اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر ایک کے عمل سے واقف ہیں، کسی سے بھی غافل نہیں ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا کہ اللہ تعالیٰ غنی ہے، اللہ تعالیٰ رحمت والے ہیں. یہ سب باتیں تو انسانوں کے فائدے کے لیے ان کو بتائی جاتی ہیں کہ وہ ہدایت پر آ جائیں اور نیکی کے کام کریں. اور اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو تم سب کو ختم کر دے، تمہارے بعد دوسری قوم کو لا کھڑا کریں. یہ بھی اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ کرنا ناممکن نہیں ہے. یعنی تم اگر نافرمانی کرتے تو اس میں نقصان بھی تمہارا ہی اپنا ہے. تمہیں ختم کر کے اللہ تعالیٰ دوسری قوموں کو لے آئے. ٹھیک ہے، اور یہ بھی ساتھ یقین دلا دیا گا کہ جس قیامت کے دن کے آنے کا وعدہ تم سے کیا جاتا ہے یا تمہاری پکڑ کا، وہ یقیناً آنے والی ہے، اور تم اللہ تعالیٰ کو عاجز کر کے اس کو ٹال نہیں سکتے. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا گیا کہ آپ ان کو یہ کہہ دیں کہ تم اپنی جگہ پر عمل کرتے رہو جو تمہیں ٹھیک لگتا ہے، اور میں اپنی جگہ پر عمل کرتا رہوں گا. اور یعنی میں تو اللہ تعالیٰ کا جو پیغام ہے وہ آگے پہنچاتا رہوں گا، اور تمہیں خود ہی پتا چل جائے گا کہ آخرت میں پھر کس کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے، اور کس کا اچھا مقام ہے، اور کس کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکڑ و سزا ہوگی. اچھا، پھر اس کے بعد مشرکین کے جو کچھ غلط عقائد اور رسومات تھے ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بتایا، اور وہ بھی ہم مزید بھی آگے پڑھیں گے. کل جو ہم نے پڑھا اس میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ اس قسم کی تقسیم کر لیتے ہیں اپنی کھیتیوں کی پیداوار میں سے کہ یہ اللہ کا حصہ ہے اور یہ بتوں کا حصہ ہے، اور اس کے بعد ان کی ایسی ناانصافی ہوتی ہے کہ اللہ کے حصے میں سے کمی نہیں کرتے. اگر اللہ کے حصے میں کمی کر کے بتوں کے حصے میں ڈال دیتے ہیں اگر ادھر کمی ہو، لیکن اگر اللہ کے حصے میں کمی ہو تو بتوں کے حصوں سے اللہ کے حصے میں وہ ڈال کے اس کو پورا نہیں کرتے. یعنی ان کے اوپر زیادہ خوف اور زیادہ ڈر بھی اپنے بتوں کا ہے، اور زیادہ عقیدت بھی اپنے بتوں کے لیے ہے. ٹھیک ہے، اول تو یہ کام ہی غلط ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرنا. جب صدقہ خیرات کرنا ہے تو صرف اللہ ہی کے لیے کرنا، اور اس میں مزید ان کا گناہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ وہ اس قسم کی سوچ رکھتے ہیں. تو کتنا برا ہے ان کے یہ جو فیصلہ یہ کرتے ہیں. پھر ایک اور جو ان میں جو ایک گناہ تھا رائج، وہ یہ تھا کہ یہ اپنی اولاد کو قتل کر دیتے تھے، جس کی مختلف صورتیں ہم نے دیکھی یا مختلف ریزنز تھی جن کی وجہ سے یہ کرتے تھے. اور انہوں نے اپنے دین ابراہیمی جو ہے اس کو خلط ملط کر لیا ہوا تھا، اور شیطان نے جو ہے اللہ کا شریک بن کے ان کو یہ غلط چیزیں سجھا دی تھی اور غلط طرف لگا دیا تھا. اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو وہ ایسا نہ کرتے، لیکن ظاہر ہے وہ اتنے زیادہ گناہوں میں تھے اور اتنی زیادہ ضد اور ہٹ دھرمی میں تھے کہ ان کے لیے یہی فیصلہ کیا گیا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا ان کو بس چھوڑ دو، جو بھی یہ اس طرح کا جھوٹ گھڑتے ہیں اللہ کے اوپر، ان کو ان کے انہی غلط عقائد کے ساتھ چھوڑ دو. یہاں تک ہم نے کل کیا تھا آیت نمبر 138. اب آنورڈ آگے میں پڑھ رہی ہوں. وَقَالُوا هَٰذِهِ أَنْعَامٌ وَحَرْثٌ حِجْرٌ لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون. کہتے ہیں کہ اس قسم کے مویشی اور کھیتی ممنوع ہے، انہیں ان کے گمان کے مطابق وہی کھا سکتا ہے جسے وہ چاہیں. اور کچھ مویشی ایسی ہیں جن کی پشتیں حرام ہیں، اور کچھ مویشی ایسے ہیں جن پر وہ اللہ کا نام نہیں لیتے. یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ پر افطرا ہے، اور اللہ عنقریب انہیں ان کی افطرا پردازیوں کا بدلہ دے دے گا. لفظی ترجمہ: وَقَالُوا، اور انہوں نے کہا،
हाज़िही ये अनआमुन मवेशी है, नून आइन मीम इसका रूट वर्ड होता है। कल मैंने इसका भी आपको बता दिया था कि सूरत का नाम भी इसी में ही है, इससे है। और चार ये जो तरह के जानवर, ऊंट, बकरी और भेड़ और गाय, इन चारों के लिए जो है कुली तौर पे ये लफ्ज अनआम आता है। वह हरसुन और खेतियां, हर्ष जो है वो खेती के लिए आते हैं। हिजरुन, हिजर जो है ये ममनू के लिए है, यानी जिस चीज को, जैसे हम कहते हैं ना कोई बहुत ज्यादा मुकद्दस होगी तो वो हराम होगी, तो उस मायनों में है जो चीज जिस जिस चीज को रोका गया हो, ठीक है। हजर अगर हा के साथ, हा के ऊपर जबर हो तो फिर पत्थर के लिए आता है, ठीक है। और हिजर जो है कोई चीज ममनू होना, जिससे रोका गया हो। अकल को भी हिजर कहा जाता है क्योंकि वो भी गलत कामों से रोकती है ना, ठीक है। और वैसे भी जो पत्थरों के जरिए दीवार बनाकर किसी जगह को ममनुआ करार दिया जाता है ना, ठीक। तो रूट इसका यही है, हा जी मोरा। ला नहीं यत अमुहा वो खा सकता इसको, या वो के मायनों में ता आइन और मीम, ताम जो है वो खाने के लिए आता है, और हा उसको, यानी जो भी मवेशी उन्होंने जो मुख्तस कर देते ना उसके लिए। इल्ला मगर, मन जिसको न शाऊ हम चाहे, हमसे मुराद जो है ये खुद मुशरिकीन, यानी कि स्पेशली जो मुजावर वगैरह होते थे ना वो, शीन या हमजा चाहना, हम मन नशाऊ जिसको हम चाहे, बेजामिहिम गुमान के मुताबिक, उनके मुताबिक, या साथ बाजे भी इस मायनों में है, जोम जो उनका गुमान, या जोम और हिम उनके, यानी उनके गुमान के मुताबिक। व और अनआमुन कुछ मवेशी ऐसे हैं, हुर्रिमत हराम की गई, हारामीन ज़ुहूरुहा उनकी पीठें, यानी पीठ से मुराद उनकी पुश्तें, यानी क्योंकि मवेशी जिस तरह ये ऊंट वगैरह जो होते हैं, बैल, उनकी पुश्त के ऊपर सामान लाद के तो बारबरदारी की जाती थी, या ये खुद सवार होते थे ना, तो इसलिए ज़ुहूर का वर्ड आया। ज़ोए हा रा ये बैक के लिए आता है, पुश्त के लिए, उनकी पीठें। और वह अनआमुन और कुछ मवेशी ला नहीं यज़कुरूना वो जिक्र करते, या वो के मायने में जाल काफरा जिक्र करना, यानी नाम लेना, इस्मल्लाही अल्लाह के नाम का, यानी अल्लाह का इस्म उसके ऊपर नहीं लेते, अलैहा ऊपर उसके, इस तरह इन झूठ घड़ते हुए। ये पहले भी मैंने आपको बताया, फारा और या इसका रूट वर्ड होता है, और उर्दू में भी हम इफ्तरा करना जो है वो झूठ के लिए करते हैं ना, जो झूठ घड़ा जाए। अलैहि इस पर, सयजज़ीहिम अनकरीब वो बदला देगा उनको, स अनकरीब के मायनों में, या आतैन वाला वो के मायनों में, जीम सा और या जजा के मायनों में, वो अनकरीब वो बदला देगा हिम उनको, यानी अल्लाह ताला बदला देगा उनको, बिमा बवजा उसके जो, कानू थे वो, यफ्तरून वो इफ्तरा परदाजियां करते थे, या वो के मायनों में फारा या रूट वर्ड है, और इफ्तरा झूठ करने के मायनों में, बीच में असल में ये उसमें बाबे इफ्ताल में जाने की वजह से बीच में ता आ जाती है। वानून जो है वो प्लूरल के लिए। अच्छा जी, तो यहाँ पे जो है अल्लाह ताला अभी मजीद उनके जो गलत अकायद और गलत रसूम व रवाज हैं उनके बारे में अल्लाह ताला बता रहे हैं। असल में इनके जो गलत अकायद थे, इनकी इतनी लंबी एक लिस्ट है ना, पूरी की पूरी शरीयत ही इन्होंने खुद से वजह कर ली हुई थी, ठीक है। तो मजीद कुछ चीजें यहाँ पे अल्लाह ताला बता रहे हैं कि एक तो इनका मामला ये होता था कि किसी खेती के मुतालिक या किसी मवेशी के मुतालिक ना ये मन्नत मान लेते थे कि ये तो बस फलां बुत के लिए या फलां दरबार के लिए ये हमने मखसूस कर दी है। अब इस न्याज को हर एक नहीं खा सकता था, जो भी उन्होंने कुर्बान करना होता था, या अगर उन्होंने कोई खेत का हिस्सा निकालना होता था पैदावार का, तो उसके मुतालिक भी उन्होंने ना एक पूरी अपनी लिस्ट बनाई हुई थी कि फलां फलां इसको खा सकता है, फलां फलां इसको नहीं खा सकते, ठीक है। अपने ही दिमागों से उन्होंने ये इफ्तरा किया हुआ था। अच्छा, फिर बुतों या दरबारों की नजर जिनको किया जाता, उसके बारे में बाज दफा ये भी बना लेते थे अपना असूल के, आम लोग जो है, इवन जो उसका मालिक भी होता था ना अगर मवेशी का, वो उसके ऊपर सवारी नहीं कर सकता, वो हराम करार दे दिया जाता था, ठीक है। इवन हज के दिनों में भी वो होता था कि इस पे सवारी वो नहीं कर सकते, क्योंकि हज में जाहिर अल्लाह का नाम लेना पड़ता था। अच्छा, फिर ये होता था कि जो अब उनके दरबार के मजावर वगैरह है ना,
وہ بس اس سے فائدہ اٹھا سکتے تھے. میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا نا کہ ان مجاوروں نے ہی اپنے فائدے کے لیے اور اپنے کاروبار چلانے کے لیے، آپ کہہ رہے ہیں، ان لوگوں کو اتنا زیادہ یہ سمجھا دیا ہوا تھا، اس طریقے سے ان کے دلوں میں خوف ڈال دیا ہوا تھا کہ جو بت ہے نا، ان کے لیے کسی قسم کی کمی نہیں ہونا چاہیے اور ان کو تم نے ہر وقت خوش کرنا ہے. ٹھیک ہے، تو وہ یہ کرتے تھے کہ اس کے اوپر جب وقف کر دیا نا کہ اب یہ جو ہے جانور بت کے نام پر ہے، اب اللہ کا نام لینا اس کے اوپر ممنوع ہے، چاہے اس کے اوپر انہوں نے سوار ہونا ہے یا اس کو ذبح کرنا ہے یا ایون اگر اس کا دودھ بھی دھونا ہے. تو کسی وقت بھی وہ کہتے تھے کہ اللہ کا نام اب اس کے اوپر لینا ممنوع ہے، کیونکہ یہ تو اس بت کے لیے ہم نے وقف کر دیا ہے، تو اس بت کے نام کے ساتھ پھر اللہ کے نام کی بھی شراکت نہیں ہونی چاہیے. یعنی استغفر اللہ. آپ سوچیں کہ کس طرح شیطان نے جو ہے ان کو بہکا کر اور کتنی غلط چیزوں کی طرف ان کو ڈال دیا ہوا تھا. ایسا ہی ہوتا ہے نا کہ جب انسان، ایک تو یہ کہ اپنے دین کا علم حاصل نہ کرے، اور وہی بات ہے کہ اپنی عقل کو بھی ایک طرف رکھ دے، یعنی عقل بند کر دینے والی بات ہے نا، کہ بس جو ان کے وہ جو مندروں کے جو رکھوالے یا مجاور ہوتے وہ ان کو جو باتیں سمجھا دیتے تھے وہ ان کے اوپر اس طرح سے عمل کرتے تھے، اور اتنا زیادہ ان کے ذہنوں پر وہ چیز سوار ہوتی تھی کہ اپنی عقل کو استعمال کرنے کی طرف یہ لاتے ہی نہیں تھے. کہ یہ مانتے ہیں کہ خالق اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اور اس خالق کا یہ حصہ بھی نکالتے ہیں، لیکن یٹ انہوں نے حرام حلال کے اصول جو ہیں وہ خود سے وضع کر لیے ہوئے تھے، خود سے چیزوں کے بارے میں اس قسم کی باتیں مان لیتے اور پھر ان کے اوپر اتنا زیادہ جو ہے وہ عمل بھی کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ ساری جو صورتیں انہوں نے بنا لی تھی یہ جھوٹ تھا، یہ افتراء تھا اللہ کے لیے، اور اللہ تعالیٰ ان کو پسند نہیں کرتا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو سزا دی جائے گی، کیونکہ یہ اللہ پر جھوٹ باندھنے کے مترادف. آپ اس میں دیکھیں بار بار بزعمہم کی بات آتی ہے، کل والی آیات میں بھی تھا، یعنی اپنے گمان کے مطابق، اپنی عقل کے بلکہ عقل کو تو ایک طرف رکھ کے بس انہوں نے اپنی طرف سے کچھ آپ کہہ لیں کہ قیاس سرائیاں کر لی ہوئی تھی اور اس کے مطابق انہوں نے شریعت وضع کر دی ہوئی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان کو عنقریب بدلہ دے گا جو اللہ کے اوپر اس طریقے سے جھوٹ باندھتے ہیں. تو اس میں یہ بھی سمجھنے کی بات ہے کہ دین کے معاملے میں خود سے اصول وضع کرنا ان کی بھی کوئی گنجائش نہیں ہے، اور بلا وجہ اور بغیر علم کے فتوے دینا جو ہے نا یہ بھی بہت زیادہ سنگین معاملہ ہے، اور اس کے بارے میں بھی انسانوں کو بہت زیادہ محتاط ہونا چاہیے، کیونکہ آج مسلمانوں میں سے بھی بہت سے ایسے ہیں جو اتنا علم نہیں ہوتا اور چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر یہ بھی حرام ہے یہ بھی حرام ہے، یا اپنی مرضی سے کوئی نہ کوئی لاجک دے کے کسی حرام چیز کو اپنے اوپر حلال کر دیں گے کہ نہیں نہیں ایسے تو نہیں ہو سکتا، دیکھو سب کر رہے ہیں. ایک تو یہ بھی لوگوں نے حلال کرنے کی دلیل نکالی ہوئی کہ سب کر رہے ہیں تو اس کی یہ حلال ہی. تو یہ اللہ تعالیٰ بار بار اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھنے کے مترادف. اگر آپ اس یہ جو ہے نا بما کانوا یفترون کی بات بار یعنی افتران اور یفترون اس ورڈ کی اگر گریوٹی میں جائیں تھوڑا سوچیں کہ کتنا سنگین معاملہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر جھوٹ باندھنا. دیکھو چھوٹا گناہ نہیں ہے کہ اپنی طرف سے اگر کوئی حرام حلال کے فتوے دیتا ہے بہت سنگین معاملہ ہے. تو اس لیے سب سے بہتر تو یہ ہے کہ اگر کسی چیز کے بارے میں کوئی علم نہیں ہے تو اس کے بارے میں آرام سے کہہ دیں کہ مجھے اس چیز کے بارے میں پتہ نہیں ہے، بجائے اس کے کہ اس کے بارے میں خود سے کوئی غلط فتویٰ آپ دے دیں اور آپ کے کہنے کی وجہ سے کوئی انسان جو ہے وہ اس کے اوپر غلط چیز کے اوپر عمل کرنا شروع کر دے. ٹھیک ہے، تو یہ جو افطرا کی بار بار بات آ رہی ہے نا یہ اس لیے ہے کہ یہ کوئی چھوٹا معاملہ نہیں ہے، بہت کبھی بہت بڑا گناہ ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اللہ کا نام لے کے غلط بات کہہ دینا، یا کسی بھی چیز کو اپنی مرضی سے دین کا حصہ قرار دینا، یا اس کو دینی لحاظ سے ناجائز یا حرام قرار دے دینا جو کہ اللہ نے حرام نہیں کی ہے. تو بہت زیادہ کانشیس ہونے کی ضرورت ہے. اچھا مزید اب ان کا کیا ایک عقیدہ تھا اس کو اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں. وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَٰذِهِ الْأَنْعَامُ خَالِصَةٌ لِّذُكُورِنَا وَمُحَرَّمٌ عَلَىٰ أَزْوَاجِنَا وَإِن يَكُن مَيْتَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاءُ سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ.
نیز وہ کہتے کہ ان جانوروں کے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ صرف ہمارے مردوں پر حلال ہے اور ہماری عورتوں پر حرام ہے، البتہ اگر وہ بچہ مردہ ہو تو مرد اور عورت سب کھا سکتے ہیں، جو کچھ یہ غلط بات کرتے ہیں اللہ انہیں اس کی سزا ضرور دے گا، وہ یقیناً حکمت والا اور خوب علم رکھنے والا ہے۔ وقالو اور وہ کہتے یا انہوں نے کہا ماں جو فی میں بطونی بطن سے ہے، بطن جو ہے وہ اندرونی حصے کے لیے آتا ہے، بیسیکلی پیٹ کو کہتے ہیں یہ، اس کی جمع بطون، پیٹوں میں ہے حاضی الانعام ان مویشیوں کے، خالصۃ خالص ہے، لی ذکورنا ذکرہ جو ہے یہ مرد کے لیے آتا ہے اور اس کی جمع ذکور، اردو میں بھی ہم مذکر جو ہے وہ میل کے لیے کرتے ہیں، لی ذکورنا نون الف نا ہم کے لیے آ رہا ہے، ہمارے مردوں کے لیے، وہ محرم اور محرم یعنی حرام کر دیا گیا ہے، یعنی اس کے اوپر پابندی ہے، علی ازواجنا ہماری بیویوں پر، ٹھیک ہے، زا واو جیم، ویسے تو یہ زوج جو ہے وہ اسپاؤس کے لیے آتا ہے، یعنی مرد کے لیے عورت اور عورت کے لیے مرد، لیکن یہاں پہ چونکہ پہلے مردوں کا ذکر آ گیا نا تو اس لیے آگے ازواجنا سے مراد پہ بیویاں ہیں۔ وہ ان اور اگر یکن وہ ہو میتتن مردہ، موت سے ہے، ٹھیک ہے، فہم تو وہ فی ہی اس میں شرکا سب شریک ہیں، شین را کا اس میں سب شریک ہیں اگر مردہ ہو تو، سیجزیہم ان قریب بدلہ دے گا ان کو، س ان قریب کے معنوں میں یا وہ کے معنوں میں، اور جزا والا ورڈ ہے پھر اس کے بعد ہم، اور ان قریب وہ بدلہ دے گا ان کو، وصفہم ان کی بیان کا، واو صاد فا جو ہوتا ہے نا کسی چیز کا کوئی کچھ بیان کرنا کسی چیز کا، جیسے کوئی حلیہ بیان کرنا یا کیفیت بیان کرنا یا اوصاف بیان کرنا، واو صاد فا، انہو بے شک وہ حکیم خوب حکمت والا ہے، علیم بہت زیادہ علم رکھنے والا ہے۔ دونوں ورڈ جو ہیں فعیل کے وزن پر ہیں، فعیل جو ہے وہ مبالغے کے لیے ہوتا ہے جس میں بہت کا ترجمہ آتا ہے، یعنی شدت کے معنوں میں یا بہت زیادہ ہونا۔ اچھا مزید اب ان کی ایک اور کیا چیز تھی غلط، جو ایک ان کا عقیدہ تھا وہ کیا تھا کہ جو بھی انہوں نے جانور اب یہ بتوں کے نام پہ وقف کیے ہوتے تھے نا، اس میں اگر جیسے آپ نے پہلے بھی پڑھا تھا نا وہ بحیرہ اور صائبہ اور اس طرح کے انہوں نے نام رکھے ہوتے، تو اگر مادہ کو ذبح کرتے اور اس کے پیٹ میں سے کوئی زندہ بچہ نکل آتا نا تو اس کے بارے میں کہتے کہ یہ تو صرف مرد ہی کھا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اگر کوئی مردہ بچہ نکل آتا تو اس میں عورتوں کو اپنی شریک کر لیتے تھے، ٹھیک ہے، یعنی آپ ایک وہی بات ہے ظاہر ان کے معاشرے میں ایک تو عورتوں کی کوئی ایسی اہمیت بھی نہیں تھی، ٹھیک ہے، اور ان کا کوئی ایسا مقام بھی نہ تھا، ان کی کوئی ایسی رسپیکٹ بھی نہیں تھی، تو جو مردہ بچہ ہوتا اس میں کہتے کہ بیویاں جو ہیں وہ کھا لے، لیکن جو زندہ بچہ ہوتا وہ انہوں نے اپنے لیے رکھا ہوتا تھا۔ اب یہ بھی آپ دیکھیں نا، مطلب کیسی عجیب سی بات ہے اور کیسی آپ کہہ لیں کہ بے عقلی کی بات ہے کہ ایک ہی جنس ہے اونٹ، اس میں سے اگر زندہ بچہ پیدا ہو تو صرف مرد کھائیں گے، مردہ بچہ پیدا ہو تو عورتیں کھا لیں، یہ عجیب سے ان کے تھے نا، تو اسی لیے اللہ تعالیٰ بار بار ان کی اس قسم کی جو حرکتیں ہیں ان کو بیان کرتے ہیں تاکہ ان کو پتہ چلے کہ کیسی بے عقلی پر مبنی ان کے یہ عقائد تھے اور کس قدر بے وقوفانہ ان کے رسوم و رواج تھے جس کا دین سے قطعاً بھی کوئی تعلق نہیں ہو سکتا۔ اور اب وہی بات کہ ونس اگین ہم یہ نہ کہہ لیں کہ یہ تو بس ان کی بات ہو رہی ہے تو یہ لوگ ایسا کرتے تھے، جس سے میں نے کل بھی آپ کو بتایا تھا کہ ہمارے معاشرے میں، ہم مسلمان ملک کے معاشرے میں، پاکستان کے معاشرے میں ہم دیکھیں اس قسم کی بڑی عجیب رسمیں رواج پا گئی ہوئی ہیں، جو ہمارے یہاں بھی درباروں پر مزاروں پر جا کے لوگ منتیں چڑھاتے ہیں، وہاں پہ جا کے قربانیاں کرتے ہیں کہ وہاں کے جو بزرگ جو وفات پا چکے ہوئے ہیں یا جو بھی ان کے پیر فقیر ہیں ان کو خوش کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے نہیں، پھر وہاں پہ جا کے اپنے بچے بھی چھوڑ آتے ہیں اور ان کو وہاں کا جی ہم نے فقیر بنا دیا ہوا ہے۔ یہ کس نے کہا ہے؟ ایسی کسی بات کی گنجائش ہے ہی نہیں ہمارے دین میں، تو ایسا کچھ نہیں ہے کہ جا کے اپنا بچہ ادھر چھوڑاؤ یا ان کے نام کی قربانیاں کرو ان پیروں فقیروں کو خوش کرنے کے لیے، یا وہاں پہ جا کے لوگ چادریں چڑھا رہے ہوتے ہیں، منتیں مان رہے ہوتے ہیں، پتہ نہیں دھاگے باندھ رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اتنی عجیب قسم کے لوگوں کے وہاں
عقائد بن چکے ہوئے ہیں. ہمارے یہاں بھی کوئی داتا دربار ہے یا اور بھی جو بھی مزار ہے, بہت غلط قسم کے لوگوں کی وہاں پہ شرکیہ عقائد ہیں. اور یہ جس طرح اب یہ عورتوں اور مردوں والی بات ہے, تو ہمارے یہاں بھی ایک وہ ہوتا ہے, پتہ نہیں اس کو بی بی فاطمہ کا معجزہ پڑھنا کہتے ہیں, سم تھنگ لائک دیٹ, کوئی ان کے نام کی وہ نیاز دلاتے ہیں, اور اس میں وہ یہی لوگوں کا خیال ہے کہ وہ بھی صرف عورتوں کے لیے ہے, کوئی مرد یا لڑکے وغیرہ جو اس میں نہ شامل ہو سکتے ہیں, اور نہ وہ والی جو نیاز دلاتے ہیں اس کو کھا بھی نہیں سکتے مرد نا. اور اس میں بھی پھر پتہ نہیں پھر وہ بیواؤں کا بھی ہوتا ہے پابندی کہ ان کو بھی نہیں دینا. یہ ساری یہ ہندو معاشرے کی چیزیں ہیں جو ہم لوگوں نے اپنا لی ہوئی ہیں نا. ہم کیسے کوئی کھانے پینے کی چیز اللہ کے حکم کے بغیر انسانوں کے اوپر حلال یا حرام کر سکتا ہے؟ انسانوں کے ہاتھ میں تو یہ گنجائش ہی نہیں ہے, یہ قانون ہی نہیں ہے کہ خود سے حرام اور حلال کو قانون وضع کر دیا جائے. یہ اختیار تو صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. تو یہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے ان کو بتایا کہ یہ سب کفر کی باتیں ہیں, یہ سب شرک کی باتیں, اور یہ سب اللہ تعالیٰ کے اوپر جھوٹ گھرنے کے مترادف ہے. اور ان کو جو کچھ یہ بیان کرتے ہیں, ان کو ان کے اس برے اعمال کا, ان گناہوں کا بدلہ ضرور ملے گا. دیکھیں ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ یہ بھی ڈراتے جاتے ہیں کہ تم اپنا بدلہ برا ضرور پاؤ گے ان چیزوں سے, تاکہ انسان باز آ جائے. جو یہ تنبیہ کی جاتی ہے, یہ وعید دی جاتی ہے نا, اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ انسان کو جب ڈراوا دیا جاتا ہے نا, تو پھر وہ اس چیز سے بچتا ہے, پھر اس کے اندر تھوڑا خوف بھی آتا ہے. ورنہ اگر خالی خوشخبریاں ہی دی جائیں تو پھر تو انسان, بہت سے انسان ایسے ہوتے ہیں جو سیدھے نہیں ہوتے جب تک کہ ڈر نہ ملے ان کو. بچوں میں بھی ایسے ہوتا ہے نا کہ بعض جو ہوتے ہیں وہ آرام سے مان جاتے ہیں, اور بعض ذرا شرارتی ہوتے ہیں تو ان کو ذرا ڈرانا پڑتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہ حکیم علیم, اللہ تعالیٰ تو بہت زیادہ حکمت والے بھی ہیں اور خوب خوب علم رکھنے والے بھی ہیں. یعنی تمہیں بری سزا تو ملنی چاہیے تمہارے اس کے لیے, لیکن اللہ تعالیٰ کے فیصلے جو ہیں وہ کوئی آنن فانن یا جلدیوں سے نہیں لیے جاتے. اللہ تعالیٰ کے فیصلے اس کی حکمت پر مبنی ہوتے ہیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ تو بہت حکیم ہے. اللہ تعالیٰ مہلت دیتے ہیں, وقت دیتے ہیں توبہ کا, پلٹ آنے کا, ٹھیک ہے. اور اللہ تعالیٰ خوب خوب علم رکھتے ہیں, یعنی پتا تو اللہ تعالیٰ کو سب کچھ ہے کہ کون کیا کام کر رہا ہے, لیکن ساتھ اللہ تعالیٰ کو یہ بھی پتا ہے کہ ان کو بھی مہلت بھی ملنی چاہیے, کہ جب ان کے پاس اب کوئی علم پہنچانے والا یا اللہ کا دین پہنچانے والا آیا تو اس کے بعد اب ان کو گنجائش بھی مل جائے. تو اللہ تعالیٰ کے فیصلے جو ہیں وہ اس کی علم اور حکمت پر مبنی ہوتے ہیں, اس لیے فوری پکڑ نہیں ہو رہی, یعنی موقع بھی دیا جا رہا ہے, وقت بھی دیا جا رہا ہے. لیکن اگر نہیں مانو گے, اسی شرک پر رہو گے, تو اپنی دنیا کے ساتھ ساتھ اپنی آخرت کو بھی بگاڑ رہے ہو. قد خسر الذين قتلوا أولادهم صفحا بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين. جن لوگوں نے لا علمی اور حماقت کی بنا پر اپنی اولاد کو مار ڈالا اور اللہ پر افترا باندھتے ہوئے اس رزق کو حرام قرار دیا جو اللہ نے انہیں عطا کیا تھا, یہ ایسے گمراہ ہیں جو راہ راست پر نہیں آ سکتے. قد یقیناً خسرا خسارے سے ہے, یہی روٹ ورڈ ہے نقصان کے معنوں میں, نقصان اٹھایا الذین ان لوگوں نے, قتلوا جنہوں نے قتل کیا, یہی روٹ ورڈ ہے قاف تا لام, اولادہم اپنی اولاد کو ان کی صفہم حماقت میں, سین فا اور ہا جو ہے سفہا ہوا پڑھ چکے ہیں نا سورۃ البقرہ میں بھی, تو یہ حماقت, بے وقوفی, بے عقلی اس کے لیے آتا ہے. بغیر علم بغیر علم کے, وحرموا اور حرام قرار دیا انہوں نے, ماں جو رزقہم اللہ رزق دیا تھا ان کو اللہ نے. رزق جو ہے نا, اس میں صرف کھانا پینا نہیں آ جاتا, اس میں سب چیزیں آ جاتی ہیں. اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی جو بھی نعمتیں ہیں نا ہمارے لیے, جس سے بھی ہم کسی بھی طرح سے فائدہ اٹھاتے ہیں, سب اللہ تعالیٰ کا رزق ہے. اس میں ہمارا مال و دولت بھی, اس میں ہمارے صحت تندرستی بھی, اولاد بھی, وقت بھی, علم بھی, صلاحیتیں بھی, رزق میں سب چیزیں آ جاتی ہیں. رزقہم اللہ رزق دیا ان کو اللہ نے, افتراء جھوٹ گڑتے ہوئے, اللہ اوپر اللہ کے, قد یقیناً ضلوا وہ بھٹک گئے, وما اور نہ کانو تھے وہ,
دلو جو ہے دعاد لام لام دلالت جو ہے گمراہی کے لیے آتا ہے. وما کانو نہ وہ تھے محتدین ہدایت پانے والے. ہاں دال یارو کو ٹیسٹ کر. اچھا تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ یہ بتا دیا کہ ان میں جو یہ حرکت یا ایک یہ بھی جو گناہ یہ کرتے تھے نا اپنی اولاد کو قتل کرنے کا، اس کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ان لوگوں نے کیسے خسارے میں اپنے آپ کو ڈال دیا اور کیسا نقصان اپنے لیے کیا. یعنی اللہ تعالیٰ نے جو ان کی وہ خود ساختہ شریعت تھی نا، اس کی ایک ایک چیز اور ایک ایک جو ان کا عقیدہ اور ایک ایک جو انہوں نے اپنے لیے قانون بنا لیا ہوا تھا نا، اس کو واضح کیا. اور پھر بار بار اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ یہ کتنے غلط گناہوں میں پڑے ہوئے ہیں. یعنی ایک تو ان کے دربار اور ان کے درباروں کے جو رکھوالے یا جو مجاور تھے، انہوں نے قانون سازی اپنے ہاتھ میں لی ہوئی تھی اور اپنے طرف سے حرام حلال وضع کر کے اس کو دین کا حصہ بنا دیتے تھے اور بہانے کر کر کے لوگوں سے یہ مال ہتھیاتے تھے اور اللہ کے حقوق کو تلف کر دیتے تھے. ٹھیک ہے نا. اور یعنی حرام حلال خود قرار دیتے اور پھر سارے اختیارات انہوں نے اپنے پاس ہی رکھے ہوئے تھے. اور اس میں پھر ایک اور بڑا جرم جو ان کا جس کے بارے میں ہم نے کل بھی پڑھا تھا کہ اولاد کو قتل کرنا. یعنی آپ کہہ لیں کہ شرک کی کوئی قسم انہوں نے چھوڑی ہی نہیں تھی جو انہوں نے اختیار نہ کی ہو. تو اللہ تعالیٰ ان کی ساری فہرست بتا بتا کے ساتھ ساتھ ایمان والوں کو یہ تنبیہ کرتے ہیں کہ یہ تو اتنے شرک میں پھنسے ہوئے تھے، یہ اور ان کے سارے جو اسلاف میں اسلاف یا بزرگ جو ان کے جو گزر چکے ہیں سب کے، کہ ان کا راہ راست پر آنے کا کوئی امکان ہے ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. یا یہ کہہ لو کہ اس طریقے سے آپ کہہ لیں کہ ان کے جو بزرگ جو گزر چکے ہیں ان کا ہدایت یافتہ ہونا، ان کو کسی طرح ہدایت پر ہونا قرار دیا ہی نہیں جا سکتا، کہ وہ تو خود بھی اتنے گمراہی اور اتنے زیادہ شرک میں پڑے ہوئے تھے اور آنے والی نسلوں کو بھی انہوں نے جو ہے اس طرح کی گناہوں میں ڈال دیا. تو ایک تو اس آیت میں بتایا گیا اولاد کا قتل کرنا اور اللہ کے حلال رزق کو اپنے اوپر حرام کر دینا. ٹھیک ہے. اب اولاد کا جو قتل ہے، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کی مختلف صورتیں تھیں. بعض تو بیٹیوں کو کر دیتے تھے، سب نہیں کرتے تھے. کچھ قبائل ہیں، ربیہ قبیلہ جو ہے اس کے بارے میں آتا ہے کہ جب عورت کی ڈلیوری کرنی ہوتی تھی نا تو اسی وقت وہ گڑھا کھود کے رکھ لیتے تھے ساتھ، اگر بیٹی ہوتی تو اسی وقت اس میں پھینک دیتے تھے، استغفر اللہ، اسی وقت دفنا دیتے تھے. اس کے علاوہ وہی باتیں کہ جی بتوں کو خوش کرنا ہے تو ان کی نظر کرنے کے لیے وہاں پہ بھی اولاد کو قتل کر دینا، یا پھر افلاس و بھوک کی کمی، بھوک یا مال کی کمی کے ڈر کی وجہ سے کہ ہم ان کو کہاں سے کھلائیں گے. اور یہ ساری چیزیں آج ہمارے مختلف شکلیں بدل جاتی ہیں، لیکن وہی بات ہے کہ شیطان کی پڑھائی ہوئی پٹیاں اور شیطان کے جو جال ہے وہ مور اور لیس سملر ہی رہے ہیں ہر دور میں. اس زمانے میں بھی شیطان یہی کام کراتا تھا کہ حلال حرام کو خود وضع کرو، اولاد کے بارے میں غلط کانسیپٹ دلوا دینا، یا تو ان کو وقف کراؤ جا کے، یا ان کو مار دو، یا یہ تمہارے لیے مصیبت بنے گی، ان کو کہاں سے کھلاؤ پلاؤ گے. ٹھیک ہے. اور یہی چیزیں آج بھی لوگوں میں ہیں. اور اس میں جو ایک بات چیز جو نوٹ کرنے کی ہے نا، صفہم بغیر علم، یعنی بغیر علم کے وہ یہ حماقت کرتے تھے، یہ بے وقوفی کرتے تھے. یعنی علم جو ہے نا، اگر انسان کے پاس جب نہیں ہوتا اپنے دین کا علم تو انسان اس قسم کی حماقتیں کرتا ہے. ورنہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو دنیاوی لحاظ سے پڑھے لکھے بھی ہوتے ہیں، لیکن وہ بھی بہت سے غلط عقائد اور بہت سے رسوم و رواج پر آنکھیں بند کر کے صرف اس وجہ سے عمل کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ وہ ان کے خاندان میں ایک طریقہ چل رہا ہوتا ہے. بہت سے لوگ یہاں پہ بھی ان ملکوں میں بھی اتنے ایڈوانس کنٹریز میں رہ کے بھی حیرت ہوتی ہے کہ وہ اس قسم کے عقائد رکھتے ہیں. اور بس وہی بات ہے نا کہ دین کا علم کبھی حاصل کیا نہیں اور اپنا عقل و شعور جو اللہ تعالیٰ نے دیا تھا اس کو استعمال کیا نہیں. تو دنیاوی لحاظ سے تو دنیا کا علم بھی حاصل کر لیا اور دنیا کی کامیابیاں بھی حاصل کر لی، لیکن جو ہے عقل جہاں پہ استعمال کرنی چاہیے تھی دین کے لحاظ سے، وہاں پہ پتہ نہیں ان کی عقل بالکل وہ بند ہو جاتی ہے. اور اس طرح کے ایسے غلط قسم کے عقائد جو کہ شرعن بھی غلط ہیں، اخلاقاً بھی غلط ہے، فطرتاً بھی غلط ہیں، ایسی چیزوں میں پڑے ہوئے ہیں لوگ.
تو اللہ تعالیٰ یہی بتا رہے ہیں کہ یہ جو لا علمی ہے اس کی وجہ سے یہ حماقتیں ہوتی ہیں. اور آپ دیکھیں آج کل آپ لوگوں کو اگر دین کے حوالے سے کچھ بتانے کی کوشش کریں نا تو لوگ آگے سے کہتے ہیں, بھاگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں نہیں رہنے دو, ہمیں نہ بتاؤ, پتہ چل گیا تو پھر ہمیں کرنا بھی پڑے گا اور پھر ہماری زیادہ پکڑ ہوگی. یعنی لوگوں نے یہ خیال بنا لیا, اور یہ بھی شیطان نے سجھا دیا ہوا نا کہ اگر تم علم حاصل کر لو گے تو تمہاری پکڑ زیادہ ہوگی. جبکہ یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے, صفحم بغیر علم, اور اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بار بار وعید دی جا رہی ہے کہ برا بدلہ پاؤ گے اور تم اللہ کے اوپر جھوٹ گڑے ہو. کہ بغیر علم کے جو ہے جب انسان رہتا ہے نا, دین کا علم حاصل نہیں کرتا, تو وہ اس قسم کی بے وقوفیاں اور حماقتیں کرتا ہے اور غلط چیزیں اپنے کے دین میں شامل کر کے اور ان کو یہ سمجھ کے کرتا ہے کہ شاید اس سے بڑا اس کو ثواب مل جانا ہے. تو علم نہ حاصل کرنا جو ہے وہ انسان کو کیسے دین سے دور کرتا ہے اور کیسے شیطان کے راستے پر ڈالتا ہے, یہ بھی اس سے پتہ چلتا ہے. تو اپنے دین کے علم حاصل کرنا ہے اور علم کی اہمیت پتہ چلتی ہے. دونوں ہی طرح کے علم ضروری ہیں, دنیا کا بھی اور دین کا بھی. آپ دنیا کا علم حاصل کریں بھی اور ساتھ ساتھ جو ہے آپ کو دین کا علم بھی حاصل کرنا چاہیے. یعنی یہ نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ ایک ہی ٹھیک ہے اور دوسرا بالکل غلط ہے, جو کہ ہمارے یہاں بالعموماً یہی ہے کہ ہم دنیاوی علوم کو تو بہت اہمیت دیتے ہیں, دینی علوم کو نہیں دیتے. ٹھیک ہے, تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بتایا. اور ان میں یہی سب چیزیں پڑھتے ہوئے ونس اگین ساتھ ساتھ ہم اپنی معاشرے میں جو غلط عقائد اور رسوم ہیں, اولاد کو ابورٹ کر دینا, ابھی بچہ مطلب پریگننسی ہوتی ہے تو اس میں بھی یہ بھی چیزیں بہت زیادہ ہو چکی ہیں, یا پیدا ہو جانے کے بعد اولاد کو جا کے اس طرح وقف کرانا, درباروں کے اوپر چھوڑ آنا, یا یہ سوچنا کہ ہم کیسے ان کو پالیں گے, یہ سب چیزیں غلط ہیں. ٹھیک ہے, تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ بھٹک گئے اور وہ ہدایت پانے والے نہ تھے. کون لوگ؟ جو صفحم بغیر علم کرتے تھے, یعنی جو بغیر علم کے حماقتیں اور بے وقوفیاں کرتے تھے, وہ بھٹک گئے, وہ ہدایت پر آنے والے نہ تھے. اور ہمیں شیطان نے لوگوں کو کیا یہ پٹیاں پڑھا دی, علم حاصل کر لیا تو پھر تمہیں کرنا پڑے گا, پھر تمہاری زیادہ پکڑ ہوگی. حالانکہ یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ بغیر علم کے انسان بھٹکتا ہے. تو یہ جو چیزیں ہیں نا, اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اچھا, یہاں پہ جو ہے رکوع کمپلیٹ ہو گیا ہے, اور اس کے آگے جو ہے اب پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنی قدرت اور اپنی جو طاقت ہے اس کے بارے میں بتا رہے ہیں. آگے دیکھیں اگلی آیت 141 پڑھی ہوں. وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِن ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ. وہی تو ہے جس نے دونوں طرح کے باغات پیدا کیے, ایک وہ جن کی بیلیں چھتریوں پر چڑھائی جاتی ہیں, اور دوسرے وہ درخت جو خود اپنے تنے پر کھڑے ہوتے ہیں. نیز کھجور اور کھیتیاں پیدا کی جن سے کئی طرح کے فائدے حاصل ہوتے ہیں. فائدہ تو نہیں, معقولات یعنی جن سے مختلف قسم کے کھانے پینے کی چیزیں حاصل ہوتی ہیں. معقولات آپ کو اتنا سمجھ نہیں آئے گا. جن سے کھانے پینے کی چیزیں حاصل ہوتی ہیں. نیز اس نے زیتون اور انار پیدا کیے جن کے پھل اور مزہ ملتا جلتا بھی ہے اور مختلف بھی ہے. اور جب یہ درخت پھل لائیں تو ان سے خود بھی کھاؤ, اور فصل کی کٹائی کے وقت ان میں سے اللہ کا حق بھی ادا کرو, اور اسراف نہ کرو, کیونکہ اللہ تعالیٰ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. وَهُوَ الَّذِي, اور وہ الَّذِي وہ ذات ہے, انشاء جس نے پیدا کیے. انشاء جو ہے نا, نون شین حمزہ, یہ پیدا کرنا اور بتدریج پیدا کرنا, یعنی آہستہ آہستہ, جیسے پہلے بیج سے چھوٹا سا پودا نکلتا ہے, پھر وہ بڑھتا ہے, پھر بڑھتے بڑھتے آہستہ آہستہ وہ بڑا ہوتا ہے. تو اس معنوں میں آتا ہے. جناتن باغات کے لیے آتا ہے, یہ میں پہلے بھی کئی دفعہ بتا چکی ہوں. جین نون نون جو ہے یہ بیسیکلی پوشیدہ ہونے کے معنوں میں آتا ہے. تو
باغات یعنی جن کی زمین جو ہے وہ درختوں سے ڈھکی ہوئی ہوتی ہے، کورڈ ہوتی ہے، چھپی ہوئی ہوتی ہے. تو یہ دنیا میں بھی جو باغات ہوتے ہیں ان کے لیے یہی ورڈ آتا ہے. ٹھیک ہے. معروشات وغیرہ معروشات جو ہے یہ عین رے اور شین اس کا روٹ ورڈ ہے، اور اس کا مطلب آ رہا ہے چھتوں پر چڑھائے ہوئے. اس مفعول یہ بیسیکلی بن جاتا ہے. عرش جو ہے نا وہ چھت کے لیے آتا ہے، جس طرح ہمارے گھروں کی چھت ہوتی ہے نا اس کے لیے آتا ہے. اور اس کے علاوہ ایک تو آپ کو پتا ہے تخت کے لیے بھی آتا ہے، تھرون کے لیے بھی، اللہ تعالیٰ کے تخت کے لیے بھی عرش کا ورڈ آتا ہے. تو یہ جیسے کچھ ایسے پودے ہوتے ہیں نا جو خود سے کھڑے نہیں ہو سکتے، جس طرح بیلے وغیرہ ہوتی ہیں، جیسے گھروں میں منی پلانٹ وغیرہ کی ہوتی ہے، اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی ہم کوئی ڈنڈی کوئی اسٹیک کوئی لگاتے ہیں نا بانس سا، تاکہ وہ اس کو ایک سپورٹ مل جائے، وہ اس کے اوپر ریسٹ کر سکے، اس کے اوپر پھر وہ چڑھتی جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو اس کے لیے بھی یہ عرش آتا ہے. تو معروش سے مطلب ہوتا ہے چڑھی ہوئی کسی چیز کے اوپر، جیسے چھت کے اوپر چڑھی ہوئی، یا کسی ایسے اسٹک کے اوپر یا ڈنڈی کے اوپر چڑھی ہوئی. ٹھیک ہے. اور غیر معروشات چھتوں پر نہ چڑھے ہوئے، یعنی جو اپنے اون پر خود ہی کھڑے ہوئے، جیسا درخت جو ہوتے ہیں وہ تو ان کا تنا جو ہوتا ہے وہ اسٹرانگ ہوتا ہے نا، یہ جو بھی ایسا پودا جو کہ اپنے اون پہ کھڑا ہوا ہوتا ہے وہ غیر معروشات. اور معروشات وہ ہوتے ہیں جو کہ چڑھی ہوئی ہوتی ہیں بیلیں. ون نخلا، بلکہ ایک منٹ ہے، میں آپ نے انگور کے اگر دیکھی ہوں نا بیلیں وغیرہ، تو وہاں پہ ان کے لیے نا اسپیشلی وہ باقاعدہ ایسے بنائی جاتی ہیں، آپ کہہ لیں محراب سی یا بانس کی ایک وہ چھت سی بنا دی جاتی ہے، جس کے اوپر وہ باقاعدہ بیلیں چڑھائی جاتی ہیں، تاکہ ان کو پراپر طریقے سے ان کی جو ہے نا وہ کیئر کی جا سکے. دیکھیں اگر آپ سامنے اسکرین پر دیکھیں تو یہاں پہ نائگر ریجن میں بھی جائے نا، تو وہاں پہ آپ کو کافی یہ نظر آتے ہیں اس طرح کہ یہ انگوروں کے باغات. تو یہ اس طریقے سے یہ جو بیچ میں یہ جو بنائی ہوئی ہے نا چھتریاں، ان کے لیے ہے. ان کے اوپر جب چیز لپٹی ہوئی ہے تو اس کو ہم کہیں گے معروشات، یعنی چھتریوں پر چڑھی ہوئی. ٹھیک ہے. یہ چیز ہے. اچھا. والنخلا کھجور کے درخت، والزرع اور کھیت، زراعت سے یہ ورڈ ہم اردو میں بھی یوز کرتے ہیں، زارا اور عین، مختلفاً مختلف ہے، اکلہ اس کے کھانے. ٹھیک ہے. جس کو ترجمے میرے پاس ماکولات لکھا ہوا تھا نا، کھانے کی چیزیں. اکلا جو ہے نا حمزہ کاف اور لام، یہ کھانے پینے کی چیز، کھانے کے لیے آتا ہے. ہو اس کے، والزیتون اور زیتون یعنی اولیوز، والرمان اور انار پومگرینیٹ جو ہوتا ہے، متشابہن آپس میں باہم ملتے جلتے. ٹھیک ہے. شین با اور حمزہ، وغیر متشابہ اور آپس میں باہم نہ ملتے جلتے. ٹھیک ہے. باہم کا مفہوم اس میں آتا ہے، تب باب تفاعل میں چلا جاتا ہے نا، یہ متشابہ ہے تو باب تفاعل میں جو چیزیں چلی جاتی ہیں اس میں باہم کا مفہوم ہوتا ہے. تو متشابہن آپس میں باہم ملتے جلتے، وغیر متشابہن جو آپس میں باہم نہیں ملتے جلتے. کلو کھاؤ، حمزہ کاف لام، وہی جو میں نے بتایا نا کھانے کے لیے آتا ہے. یہ امر کا صیغہ بن رہا ہے، یعنی حکم دیا جا رہا ہے کھاؤ، من ثمر ہی اس کی پیداوار میں سے. ثمر جو ہے نا وہ عموماً ہم اس کا ترجمہ پھل کرتے ہیں، لیکن ثمر جو ہے نا کسی پودے کا جو بھی کھایا جانے والا حصہ جو بھی ہوتا ہے نا اس کے لیے آتا ہے ثمر. چاہے اس میں گندم اور جو وغیرہ بھی ہو نا وہ بھی آ جاتی ہے. ثمر ہی اس کی پیداوار میں سے، اذا جب، اسمرا وہ پھل لائے، اسمرا وہ پھل لائے، و آتو حمزہ تایا اور دو، ادا کرو، حقہ حق اس کا، آقاف کا، یوم حسادی اس کی کٹائی کے دن. یہ خاص سواد دال جو ہے نا، یہ جب گندم یا کھیت وغیرہ کی جب کٹائی ہوتی ہے نا اس کے لیے یہ ورڈ آتا ہے. حساد جو ہے یہ یعنی وقت، حسد جو ہے نا وقت پر جب خود سے کٹائی کی جائے تو اس کے لیے آتا ہے. اور اگر حسید کا ورڈ آ جائے نا تو وہ جس طرح جو بے وقت فصل، جس طرح عذاب کی شکل جب آئے اور فصل وغیرہ خراب ہو جائے نا تو اس کے لیے حسید کا ورڈ آتا ہے. ٹھیک ہے.
ولا تسرفو اور تم اسراف نہ کرو، تا تم کے لیے سین رافا اسراف بیجا کرنا، بیجا خرچ کرنا، انہو بے شک وہ یعنی اللہ تعالیٰ، وہ سے مراد اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، لا نہیں یحبو وہ پسند کردہ، ہا بابا یا وہ کے معنوں میں ہا بابا حب ہوتا ہے نا، حبیب حب پسند کرنا، المسرفین اسراف کرنے والوں کو۔ اچھا اس کی تفسیر میں جانے سے پہلے نا میں آپ کو ایک چیز ذرا بتا دوں، یہ کسی نے پوچھا بھی تھا مجھ سے، پہلے ہم ایک آیت کر چکے ہیں اسی سورت کی، آیت نمبر 99 جو ہے، میں آپ کو دکھا دیتی ہوں اسکرین پہ، یہ آیت تھی، اس میں جب بات آئی تھی نا تو یہ وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ، اس میں آپ آیت میں اگر نیچے چلے جائیں، آیت لمبی ہے میں پوری نہیں ابھی پڑھ رہی، اس میں جہاں پہ آتا نا من اناب والزیتون والرمان مشتبہ وغیر متشابہ، وہاں پہ مشتبہ کا ورڈ تھا، ٹھیک ہے، یہاں پہ مشتبہ کا ورڈ نہیں ہے، یہاں پہ متشابہ کا ہی ورڈ ہے، متشابہ وغیر غیر متشابہ۔ تو وہ سوال یہ تھا کہ یہ دونوں آیات میں فرق الفاظ جو ہیں وہ کیوں یوز کیے گئے ہیں؟ مشتبہ جو ہے نا، جو ہم نے پچھلی آیت میں پڑھا تھا 99، وہ ڈاؤٹ کے معنوں میں آتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی جس میں آپ کو تھوڑا سا ڈاؤٹ رہ جاتا ہے، اور یہ ڈاؤٹ کا ورڈ آیت نمبر 99 میں اس لیے آیا تھا کہ اس آیت میں اگر آپ دیکھیں تو انظرو کا ورڈ آگے آ رہا ہے، دیکھو، الا سمری ہی، یعنی دیکھنے کی بات کی جا رہی ہے، جبکہ ابھی جو آپ آیت پڑھ رہے ہیں اگر آپ آیت کے اوپر غور کریں تو اس میں متشابہ ہوں وغیرہ متشابہ کے بعد کلو کا ورڈ آ رہا ہے، کھاؤ، ٹھیک ہے، تو جب آپ خالی دیکھتے ہیں تو اس میں ڈاؤٹ کا ایلیمنٹ رہ سکتا ہے، یعنی اس میں کوئی شک ہو سکتا ہے کہ پتہ نہیں یہ ہے یا پتہ نہیں وہ ہے، اتنی کلیئرٹی نہیں ہوتی، اس لیے یہاں پہ جو ہے نا وہ دونوں ورڈز آئے تھے آیت نمبر 99 میں، یعنی جیسے فرض کریں آپ کے پاس، آپ دور سے دیکھ رہے ہیں اگر گرین گریپس اور گرین اولس پڑے ہوئے ہیں تو اس میں کنفیوژن ہو سکتی ہے آپ کو، لیکن جب آپ اس کو کھا لیں گے تو پھر آپ کو جو ہے اس میں کنفیوژن نہیں رہتی، اس میں ڈاؤٹ نہیں رہتا۔ اسی طرح جیسا مالٹا اور کینو اگر پڑا ہوا دور سے دیکھنے میں اتنا نہیں بھی پتا چل رہا، اس میں ڈاؤٹ ہو سکتا ہے، لیکن کھانے کے بعد جب ہے نا، جو ابھی ہم آیت کر رہے ہیں اس میں کھانے کی بات ہے، تو اس لیے اس میں مشتبہ کا ورڈ یوز نہیں کیا گیا، کیونکہ اس میں پھر ڈاؤٹ رہتا نہیں ہے۔ کھانے کے بعد آپ ہاں یہ کہہ سکتے ہیں ہاں کہ اس کا ذائقہ فلاں سے ملتا جلتا ہی ہے، جیسے آپ کہہ لیں کہ خربوزہ اور گرما ہم کہتے ہیں کہ تھوڑا بہت ملتا جلتا ہوتا ہے اس میں جو ہے، ٹھیک ہے، لیکن چونکہ اس میں کلو کی بات تھی تو اس میں پھر مشتبہن کا ورڈ جو ہے وہی نہیں یوز ہوا۔ سبحان اللہ، بس یہ آپ دیکھیں کہ عربی زبان جو ہے نا اس میں کیسی کیسی ڈیپتھس ہیں اور کیسی کیسی خوبصورتی اس میں آ جاتی ہے، اگر آپ اس کو تھوڑا سا غور کریں نا، اتنی یہ آپ کہہ لیں کہ اتنی ڈیپ یہ زبان ہے نا۔ بہرحال چل اس کی اب تفسیر کی طرف آتے ہیں، تو یہاں پہ جو ہے نا اب بندوں کے اوپر جو اللہ تعالیٰ کے انعامات ہیں ان کا ذکر کیا جا رہا ہے، تاکہ انسان جو ہے ان کو یہ احساس ہو کہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ ہی خالق ہیں، اور اس لیے پھر حرام اور حلال کا اختیار جو ہے وہ بھی اللہ کے پاس ہی ہے، تو اللہ کے ساتھ کسی بھی ہستی کو شریک نہیں کیا جانا چاہیے۔ بیسیکلی اللہ تعالیٰ اپنے انعامات اس لیے انسانوں کو گنواتے ہیں، اور اس لیے بھی کہ انسان اللہ تعالیٰ کی ناشکری نہ کرے، اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بنے، کیونکہ جب انسان نعمتوں پر نظر کرتا ہے تو وہ شکر گزاری کرتا ہے، ورنہ تو اس انسان کے منہ پر ناشکری آ رہی ہوتی ہے، مجھے یہ کیوں نہیں ملا، مجھے یہ کیوں نہیں ہوا، یہ کیوں میرے ساتھ ہو گیا، اس طرح کا نا، تو اپنی نعمتوں پر نظر کرنی چاہیے، اس لیے نعمتوں پر نظر کرائی جاتی ہے۔ ایک تو انسان اپنی عقل کو استعمال کر کے اپنے رب کی معرفت حاصل کرے، اور دوسرا اس کا شکر گزار بنے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بتایا کہ دیکھو تم اگر درختوں پودوں ان کی طرف دیکھو تو ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو اپنے تنوں پر خود کھڑے ہوتے ہیں غیر معروشات، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو نازک بیلیں وغیرہ ہوتی ہیں، جیسے انگور کی بیل ہوگی یا اور بھی کچھ سبزیاں ایسی ہوتی ہیں کہ وہ خود سے کھڑے ہونے والے پودے نہیں ہوتے، وہ چڑھائی جاتی ہیں چھتوں کے اوپر، ٹھیک ہے نا۔ تو اگر تم ان کو دیکھو کہ یہ سب چیزیں جو ہے یہ اللہ تعالیٰ ہی کی تخلیق ہے، اوپر چڑھائی جانے والی بیلیں بھی اور خود سے کھڑے رہنے والے درخت بھی،
یہ سب کچھ اللہ کا ہی تخلیق کرتا ہے اور سب کچھ اللہ کا دیا رزق ہے، جس میں ان کے کھجور کے درخت اور ان کی جتنی بھی کھیتیاں ہیں اور زیتون ہے، انار ہے، اصل میں یہ وہ پھل تھے جن سے عرب واقف تھے نا، زیتون اور کھجور اور انار اور انگور وغیرہ، یہ ساری چیزیں ان کے عام استعمال میں تھی، اس لیے قرآن مجید میں ہمیں اسی طرح کی مثالیں ملتی ہیں۔ اب یہ جو فروٹس جن سے ہم واقف ہیں، جیسے اب یہ اسٹرابریز وغیرہ یا اس طرح کے فروٹس، یہ ان کے نہیں تھے وہاں پہ ان ایریاز میں، تو پھر مسالے انہی سے زیادہ دی جاتی ہیں، کیونکہ ظاہر ہے پہلے نمبر پہ مخاطب تو وہی لوگ تھے نا۔ تو یہ بتایا گیا کہ یہ سب اللہ کا دیا رزق ہے، اور میں نے آپ کو بتایا کہ رزق میں سب کچھ آ جاتا ہے، چاہے وہ نباتات اور پھل پھول پودے وغیرہ ہیں، چاہے یہ مویشی جانور وغیرہ ہیں، یعنی سب کچھ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے، تو اس میں تم اپنی مرضی سے ان کو مخصوص کر کے اپنے اوپر حرام اس کو قرار نہ دو۔ اور ساتھ میں اللہ تعالیٰ نے پہلے یہ بتایا وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ، یعنی ملتے جلتے بھی ہیں ان کے پھل، آپس میں دیکھنے میں ایک جیسے بھی لگتے ہیں، اور غیر متشابہ بھی ہیں، یعنی نہ ملتے جلتے بھی ہیں، یعنی آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو دیکھنے میں ایک جیسے لگ رہا ہوتا ہے، جیسے بلیک آلیوز اور بلیک گریپس آپ دیکھ لیں، یا گرین آلیوز اینڈ گرین گریپس آپ دیکھ لیں، تو دیکھنے میں تو ملتے جلتے لگ رہے ہوتے ہیں، لیکن جب آپ ان کو کھاتے ہیں تو دونوں کا ذائقہ جو ہے وہ بالکل ہی فرق ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو شکلیں ان کی ملتی جلتی ہوتی ہیں، ذائقہ جو ہے وہ مختلف ہوتا ہے، اور بعض ایسی ہیں جن کی شکلیں بالکل مختلف ہوتی ہیں لیکن ان کا ذائقہ ملتا جلتا ہوتا ہے، جیسے خربوزہ یا گرما وغیرہ جو ہے، ٹھیک ہے نا۔ یا جس طرح آپ سٹرس فروٹ وغیرہ لے لیں کہ ان میں مختلف طرح کے ہوتے ہیں، ملتے جلتے بھی ہوتے ہیں اور نہ ملتے جلتے بھی، گرین لیمنز بھی ہوتے ہیں، یلو لیمنز بھی ہوتے ہیں، اور سٹرس میں بھی کافی ساری آ جاتی ہیں، وہ کینو بھی ہے اور مالٹا بھی ہے اور سنترا بھی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے یہ متشابہ ہوں غیر متشابہ کہا گیا کہ بعض دیکھنے میں ایک جیسے ہوتے ہیں لیکن ذائقہ مختلف ہوتا ہے، بعض جو ہے وہ دیکھنے میں مختلف ہوتے ہیں، ذائقہ ملتا جلتا ہوتا ہے۔ تو یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ ہی کی پیدا کرتا ہے، اور ساتھ اس میں پھر کھانے کا کہا گیا، کلوا من ثمرہ، ٹھیک ہے، یعنی تم کھاؤ، کھانے سے منع نہیں کیا گیا ہے، یعنی خود ہی اپنی طرف سے چیزوں کو اپنے اوپر حرام نہ قرار دے دو کہ یہ ہم نے کھانا ہے اور یہ ہم نے نہیں کھانا، جو کہ فہرست اللہ تعالیٰ نے پہلے بیان کی کہ کس طریقے سے یہ چیزوں کو، کھانے پینے کی چیزوں کو اپنے اوپر حرام کر دیتے، جو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام ہے ایک۔ آپ دیکھیں اس میں بھی فائدہ ہم انسانوں کا ہے، جو انسانوں کو یہ کہا جا رہا ہے نا کہ خود سے حرام حلال وضع نہ کرو، یہ شرک سے باز آ جاؤ، تو انسان جب اس طرح کے شرک میں پڑتا ہے نا تو اپنے اوپر کتنی پابندیاں خود ساختہ لگا لیتا ہے، اور کس قسم کی مشکلات میں پڑ جاتا ہے۔ یہ جانور ہیں یا یہ کوئی کھیت وغیرہ ہیں جن کی پیداوار ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں بس جو ایک قانون دے دیا ہے، اس قانون کو فالو کرو، وہ بھی ابھی آگے اللہ تعالیٰ بتا دیں گے کیا حلال ہے کیا حرام ہے، پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں، لیکن خود سے اپنے اوپر اس قسم کی بے جا پابندیاں لگا کے اور شرک میں پڑھ کے انسان جو ہے وہ اپنے آپ کو کس قدر نقصان میں ڈالتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہوتے ہیں نا، چاہے وہ کھانے پینے کے سے بھی متعلق ہیں، وہ بھی اس میں فائدہ ہم انسانوں کا ہی ہے، یہ چیز بھی ساتھ ساتھ سمجھنی چاہیے، اور یہ اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا اس میں کوئی فائدہ نہیں ہے، وہ تو غنی ہے، وہ تو تمہارے اوپر رحم کرنا چاہتا ہے، اس لیے تمہیں یہ احکامات دیے جاتے ہیں کہ اپنا فائدہ دیکھو، تمہارے فائدے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ نعمتیں دی ہیں، اور تم شرک میں پڑھ کے ان نعمتوں کو اپنے اوپر حرام قرار دے دیتے ہو۔ تو کھاؤ، یعنی کھانا پینا کرنا ہے، یہ نہیں ہے کہ انسان، جس طرح ہم بعض لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ شاید نہ کھانا جو ہے یا کم کھانا جو ہے وہ کوئی تقویٰ کی علامت ہو جائے گا، تو بعض اس طرح سے اس میں پڑ جائے، جس طرح یہ رہبانیت کا جو کانسیپٹ ہے، یا یہ جو ان کے ہندو مذہب میں بھی جو ان کے لوگ نکل جاتے ہیں اور وہ جنگلوں میں گزارا کر رہے ہیں اور کھانا پینا کئی سال نہیں کھا رہے، یا کئی دن تک بس ایک چیز پہ گزارا کیا، اپنے اوپر جو ہے پابندیاں لگاتے ہیں، یہ سب غلط ہے، اور یہ سب غلط ہے دین میں، ایسی کسی چیز کی جو ہے وہ گنجائش نہیں ہے ہمارے دین میں۔ تو وہ صرف چند جو چیزیں جو حرام کے زمرے میں آتی ہیں ان کا بتا دیا کہ باقی سب چیزوں کے بارے میں تو کھانے کا حکم ہے۔
اور بس صرف اتنا کرو وآتوا حقہ یوم حصادہ، یعنی جب تم نے اس کی کٹائی کی ہے نا کھیت کی، تو اس وقت بس اللہ تعالیٰ کا حق نکالو. یعنی اس سے ایک تو یہ پتہ چلتا ہے کہ صرف اللہ کا حق نکالنا ہے، کوئی اس میں شریک نہیں ہوگا کہ اب یہ اللہ کا اتنا حصہ میں اللہ کا حق نکال رہا ہوں اور اتنا جو ہے وہ میں نے فلاں پیر فقیر کا نکالنا ہے یا فلاں مزار پہ جا کے دینا ہے، اس بزرگ کے نام کا نکالنا ہے. یہ سب غلط باتیں ہیں. صرف اللہ کے نام کا نکالنا ہے اور باقی جو ہے وہ سب تمہارے لیے کھانا جائز ہے. اور یہ جو ہے چونکہ مکی صورت ہے تو اس میں تو صرف ایک ان جنرل ہی بات کی گئی. اس کے بعد سورۃ المائدہ جب ہم نے پڑھی تو اس میں سورۃ المائدہ مدنی صورت، اس میں زیادہ ڈیٹیلز بتا دی گئی تھی کہ کون سی چیزیں حلال ہیں، کون سی چیزیں حرام ہیں. اور پھر یعنی یہ تو مکی اینڈ دور کی صورت ہے نا. مدینہ میں جا کے پھر جب شریعت اچھی طرح سے واضح ہوگی تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو زرعی زمینیں تھیں ان کے اوپر باقاعدہ احکامات دے دیے تھے. اور یعنی جو ہمارے دین میں ایک اصول کے طور پر ہے کہ جو بارانی زمین ہے اس کے اوپر بس 10واں حصہ ہوتا ہے، نکالنا ہوتا ہے اللہ کے نام میں، عشر جس کو کہتے ہیں. اور جو آپاشی والی زمین ہوتی ہے جس پہ خود محنت کر کے انسان کرتا ہے اس پہ کم ہوتا ہے، اس میں 20واں حصہ جو ہے وہ نکالنا ہوتا ہے. لیکن خیر یہ صرف اتنی سی ڈیٹیلز نہیں ہے، اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری اس میں ڈیٹیلز آ جاتی ہیں جس میں فقہی مسائل ہیں کہ کون کون سا غلہ ہے جس کے اوپر نکالنا ہوتا ہے اور کب کب. یہ چیزیں اس کے میں اتنی زیادہ ڈیٹیلز میں نہیں جاتی. لیکن یہ کہ بس مین اتنا آپ یاد رکھ رہے ہیں کہ جو بارانی زمین ہے اس پر 10واں حصہ ہوتا ہے عشر، اور جو دوسری جو زمین ہے جس کو آپاشی جس پہ خود کرتا ہے انسان اس پہ 20واں حصہ. ٹھیک ہے. اچھا تو یعنی یہ جو ہے نا جو زمینوں پر زکوٰۃ کی ڈیٹیل یہ تو بعد میں جا کے آئی تھی، لیکن یہاں پہ جو آپ کہہ لیں کہ بس ایک نفلی صدقات کے طور پر کہا جا رہا ہے کیونکہ ابھی یہ مکی صورت ہے کہ اللہ کا حق اس میں سے نکالو. ہاں اور یہ ذہن میں رکھو کہ تم نے اسراف نہیں کرنا. اسراف جو ہے وہ حد سے بڑھ جانا، زیادہ خرچ کر لینا. ایون صدقہ خیرات بھی اگر کرنا ہے نا تو اس میں یہ نہیں کرنا کہ سارے کا سارا ہی بانٹ دیا اور اپنے گھر والوں کو بھی محتاج کر دیا. بعض مفسرین اس میں یہ بھی بتاتے ہیں کہ کوئی صحابی تھے جن کا کوئی غالباً انگور کا باغ تھا، تو انہوں نے جب وہ اس کی کٹائی ہوئی تو سارا کچھ ہی صدقہ کر دیا اور اینڈ پہ اپنے اور اپنے بچوں کے لیے بھی ان کے پاس کچھ نہیں بچا تھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی یہ حدیث ہے کہ صدقہ بھی وہ اچھا ہے جس کے بعد انسان خود محتاج نہ ہو جائے. تو یعنی اگر آپ اپنے لیے کچھ ریزرو میں رکھتے ہیں تو وہ بھی ٹھیک ہے. یعنی سارا نہ کریں تاکہ انسان ہے، ظاہر انسان کی اپنی ضروریات بھی ہوتی ہے اور انسان کے اوپر اس کے گھر والوں کا حق بھی ہوتا ہے، تو اس کو بھی اس میں بھی دھیان رکھنا چاہیے. اور ویسے اسراف میں یہ کہ بے ضرورت خرچ کرنا، یعنی حد سے زیادہ خرچ کرنا، حد سے تجاوز کر جانا یا اپنی ضرورت سے زیادہ خرچ کرنا، یہ بھی اسراف میں آ جاتا ہے. ضائع کرنا چیزوں کو، ٹھیک ہے، یا گناہ کے کاموں میں جب انسان لگایا جاتا ہے وہ بھی اسراف میں ہی آ جاتا ہے. تو کھانے پینے سے منع نہیں کیا گیا، اسراف سے منع کیا گیا ہے. کھانے پینے میں صرف جو چیزیں حرام ہیں انہی سے منع کیا گیا جس کی فہرست چھوٹی ہے، جبکہ حلال چیزوں کی فہرست تو بہت زیادہ ہے. تو بس ضائع نہ کرو، اسراف نہ کرو. اور اس میں یہ یاد رکھیں کہ جو کھانا پینا کرنا ہے تو اس میں بھی کھانے پینے کو ضائع نہ کرے، کیونکہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بغیر سوچے سمجھے زیادہ پکا لیا اور اس کے بعد جب وہ بچ گیا ہے تو اب اس کو کیا کرنا ہے جی، اب اس کو تو ہم نے اب ہم اس کو دوبارہ نہیں کھا سکتے ہیں، سارے کا سارا اٹھا کے کچرے میں پھینک دیتے ہیں. ان ایک ذرے کا حساب دینا ہے اللہ تعالیٰ کے پاس جا کے. اس چیز کو یاد رکھیں. چاہے آپ پانی ضائع کر رہے ہیں، اس میں اسراف کر رہے ہیں، اپنی ضرورت سے زیادہ لگا رہے ہیں. عموماً لوگ وضو کرتے ہوئے اتنا پانی ضائع کر دیتے ہیں، دان برش ہو رہے ہیں، منہ دھو رہے ہیں، ضرورت سے زیادہ پانی لگا لیتے ہیں. اسی طرح کھانے پینے کی چیزوں میں بھی بچوں کو بھی لوگ تربیت نہیں کرتے. تو خود بھی اس چیز کا احساس کریں کہ کھانا پینا ہم نے ایسے اٹھا کے کچرے میں نہیں پھینکنا، ضائع نہیں کرنا. پاکستان میں تو عموماً ایسا نہیں ہوتا، لیکن یہاں پہ چونکہ گھروں میں میڈ سرونٹس وغیرہ نہیں ہوتے تو میں نے دیکھا لوگ بہت زیادہ پارٹیز وغیرہ پہ جو ہے نا اینڈ پہ اتنا کھانا اٹھا کے پھینک دیتے ہیں. تو خود اپنے لیے سوچیں کہ ہم نے کیا طریقہ کرنا ہے. ایک تو یہ کہ پکائیں حساب کا، ٹھیک ہے نا، اور بعد میں آپ آپس میں اس کو بانٹ لیں. سب سے زیادہ بیسٹ تو طریقہ یہی ہوتا ہے کہ جب پارٹی آپ کی اینڈ ہوگی تو جو گیسٹ آئے ہیں سب کو کہیں کہ اگر آپ اتنا زیادہ نہیں سنبھال سکتے ہیں تو گیسٹ سے اس کو لے جائیں.
وہ سب سے بہترین طریقہ ہے بجائے اس کے کہ آپ پھینکیں. اور ایک دن کا پکا ہوا آپ اگلے دن کھا سکتے ہیں, کوئی اس کی غذائیت میں فرق نہیں آ جاتا, کوئی اس میں ٹیسٹ فرق نہیں ہو جاتا. فریج میں رکھیں, اگلے دن کھائیں, بلکہ اس سے اگلے دن بھی کھائیں. میرے گھر تو بالکل الحمدللہ یعنی کھانا جو ہے تو بچوں کو بھی سختی کی ہوئی ہے کہ کوئی چیز خراب ہی ہو جائے باہر پڑی رہ جائے تو اور بات ہے, ورنہ ایسے سالن یا چیزیں جو ہیں وہ کچرے میں قطن بھی نہیں پھینکی جاتی ہیں. ایون یہ بریڈز اور چیزیں بھی جو ہیں یہ بھی آپ پرندوں کو ڈالیں یا جو بھی اس کا طریقہ آپ کر سکتے ہیں, کچرے میں مت پھینکا کریں. یہ یاد رکھیں کہ ہم نے جو اللہ نے رزق دیا ہے اس کے لیے ہم ذمہ دار ہیں اور ہم جواب دہ بھی ہیں. اچھا, تو ہم ذرا اپنا حال چیک کر لیں کہ ہم اسراف میں تو نہیں پڑے ہوئے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا انہ لا یحب المسرفین. اللہ تعالیٰ اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا, چاہے وہ کھانے پینے میں اسراف ہے, چاہے وہ پہننے اوڑھنے میں اسراف ہے, چاہے وہ استعمال کی چیزوں میں اسراف ہے, چاہے جو ہم کوئی بھی گھروں میں کوئی تقریبات کر رہے ہیں, کسی بھی طرح کی تقریب ہے اس میں اسراف ہے, چاہے خوشی کا موقع چاہے غم کا موقع ہے. لوگ تو اسراف کرنے پہ آتے ہیں تو ہر چیز میں ہی کرتے جاتے ہیں. ہمارا دین ایک بہت بیلنس دین ہے, توازن کی زندگی گزارنا سکھاتا ہے, تو ویسی ہی بیلنس زندگی گزارے, نہ تو بہت زیادہ ہاتھ کو بلا وجہ اپنے اوپر تنگ کر لیں اور نہ بہت زیادہ اسراف میں پڑے. کسی بھی چیز میں اسراف جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے. اپنی ضرورت کے مطابق, ضرورت کے اوپر بھی ضرورت سے زائد خرچ کرنا وہ بھی اسراف میں آ جاتا ہے. ٹھیک ہے نا, تو ان چیزوں کا ہم نے دھیان رکھنا ہے کھانے پینے کے لحاظ سے بھی, اور بالخصوص جب ہمارے گھروں میں کوئی شادی بیاہ کی تقریبات ہوتی ہیں ان میں بھی, یا اور بھی جس طرح کہیں پہ برتھ ڈیز اس طرح سے سیلیبریٹ کی جا رہی ہیں, یا اور رسوم و رواج ایسے بنا لی ہوئے ہیں, ایون فوت ہو جائے کوئی تو اس موقع پر بھی, تو اسراف کرنے والوں کو اللہ پسند نہیں کرتا. اور ہم میں سے ہر کوئی یہی چاہتا ہے نا کہ ہمیں اللہ کی محبت ملے, ہم اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ لوگوں میں آئیں. تو جہاں پہ یہ چیز بتائی جاتی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کن لوگوں کو پسند کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کن لوگوں کو پسند نہیں کرتا, اس کو ذرا نا غور سے سوچ کے یا اس کو لکھ لیا کریں یا ہائی لائٹ کیا کریں اس چیز کو, تاکہ ہم اپنی زندگی میں اس کو چیک کریں کہ اب یہاں پہ اپنے آپ کو ہم نے چیک کرنا ہے کہ ہم مسرفین میں تو نہیں آتے کسی لحاظ سے بھی. جو بھی آپ زندگی کا معاملہ لے لیں اس میں ہم کہیں مسرفین میں تو نہیں آتے. اور اسی طرح جہاں پہ اللہ تعالیٰ کی محبت کی بات آتی ہے تو ہم دیکھیں کہ کیا ہم ان لوگوں میں آتے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں. تو آیات جو ہے نا ان پہ اس طریقے سے غور و فکر کرنا چاہیے. چلیں آگے دیکھیں, وَمِنَ الْأَنْعَامِ حَمُولَةٌ وَفَرْشًا كُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ. نیز چوپایوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو بار برداری کے کام آتے ہیں, اور کچھ ایسے ہیں جو چھوٹے قد کی ہے یا زمین سے لگے ہوئے ہیں, یعنی کچھ بڑے جانور ہیں اور کچھ چھوٹے قد کے جانور ہیں. میں بھی اس کو ایکسپلین کر دیتی ہوں. یہ سب اللہ کا رزق ہے جو اس نے تمہیں دیا ہے, انہیں کھاؤ اور شیطان کے قدموں پر نہ چلو, وہ تو تمہارا کھلا دشمن ہے. وَمِنَ الْأَنْعَامِ, اور مویشیوں میں سے, انعام میں سے, حمولتاً بہت زیادہ اٹھانے والے. حمل جو ہے وہ بوجھ اٹھانے کے لیے آتا ہے نا, تو حمولتن جو ہے وہ فعولن کے وزن پر ہے, جو بہت زیادہ کے وزن, بہت زیادہ کے معنوں میں آ جاتا ہے. بہت زیادہ اٹھانے والے ہیں جس میں آپ دیکھ جیسے اونٹ ہو جائے, بیل ہو جائے, ٹھیک ہے یہ. اور فرشن جو ہے فرش یعنی زمین کے لیے آتا ہے نا, تو اس کے مختلف معنی مفسرین نے کیے ہیں. بالعموم تو یہی ہے کہ چھوٹے قد والے, یعنی جو زمین کے قریب ہوتے ہیں, جیسے بکری, بھیڑ وغیرہ. جبکہ اونٹ وغیرہ جو ہے اس کو وہ اس میں نہیں آتا, لیکن بعض مفسرین نے یہ کہا کہ جو چھوٹے قد والے اونٹ ہے نا ان کے لیے بھی یہ ورڈ آتا ہے, کیونکہ میں نے آپ کو بتایا نا اونٹ ان کا بڑا فیوریٹ اور بڑا کارآمد اینیمل تھا, تو اس کے لیے انہوں نے مختلف قسم کے الفاظ رکھے ہوتے تھے. تو فرشن سے مراد چھوٹے قد, چھوٹے اونٹ بھی بعض نے مراد لیا ہے, چھوٹے قد کے جانور جو زمین کے ساتھ لگے ہوتے ہیں. اور بعض نے یہ کہا کہ وہ جانور جن کو ذبح کرنے کے لیے زمین پر فرش پر لٹا کے ان کو ذبح کیا جاتا ہے, جیسے بکری, بھیڑ یا گائے وغیرہ جو ہے. جبکہ اونٹ جو ہے نا اس کو اسٹینڈنگ پوزیشن میں نہر کیا جاتا ہے, کھڑے کھڑے. تو بعض نے سے یہ کہا, اور بعض نے یہ کہا کہ فرشن سے مراد وہ جانور جن کی کھالیں استعمال کر کے ان سے پھر کوئی بچھونے وغیرہ یا قالین وغیرہ یا نیچے بچھانے کی چیزیں جو ہے وہ
بنائی جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ حمولتاً و فرشاً جو ہے اس کے مختلف معنی جو ہے بتائے گئے ہیں. بالعموم یہ لکھا ہوتا ہے کہ اٹھانے والے اور چھوٹے قد کے، یعنی وزن اٹھانے والے بڑے جانور، قداور جانور اور چھوٹے قد کے جانور. کلو کھاؤ، مما اس میں سے جو رزقکم اللہ رزق دیا تم کو، رزق کا رزق اس نے رزق دیا، کم تم سب کو. رزق کا جو ہے نا اس میں اس نے یعنی ضمیر تو آپ کو نظر نہیں آ رہی ہوتی لیکن ترجمے میں آتی ہے. یہ جو رزق کا اس طرح جو ماضی کا سیغہ آ جاتا ہے اس میں ضمیر مخفی ہوتی ہے لیکن وہ ساتھ ترجمے میں آتی ہے. اس نے رزق دیا، عملا اس نے عمل کیا، کفرا اس نے کفر کیا. کم جو ہے تم سب کے لیے آتا ہے. اس نے رزق دیا تم کو، اللہ اللہ تعالیٰ نے، ولا اور نہ، تتبعو تم اتباع کرو، تابا اور تم پیروی، اور نہ تم پیروی کرو، تا تم کے لیے، اور دوسرا تا جو ہے وہ روٹ کا ہے، تابا خطوات شیطان. خطوات جو ہے وہ خطوت ان کی جمع، اور خطوہ جو ہے نا یہ دو قدموں کے درمیان کا جو فاصلہ ہوتا ہے نا اس کے لیے آتا ہے. تو خطوات یعنی قدموں کے فاصلہ بیچ کا کہہ لیں یا آپ نشانات کہہ لیں. یعنی جیسے آپ فرض کریں جیسے کوئی ریت کے اوپر چل رہا ہے تو ایسے ایسے نشان بنتے جاتے ہیں نا، تو پیچھے آنے والا دوسرا بندہ بالکل اس کے اوپر 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 چلتا جائے. تو خطوات شیطان سے مراد ہے شیطان کے قدموں کی، یعنی ولا تتبعوا خطوات شیطان، کہ تم شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو. انہو بے شک وہ سے مراد شیطان ہے، لیے کم تمہارے لیے تم سب کے، عدوٌ دشمن ہے، مبین بہت واضح بہت کھلم کھلا. یعنی بیان کرنا ہوتا ہے نا جو بہت زیادہ بیان کر کے واضح کر دیا ہو، تو مبین جو وہ چیز واضح ہو، روشن ہو، کھلم کھلا ہو، تو وہ تمہارا بہت اوپن اینیمی ہے، بہت واضح دشمن ہے، کلیئر ہے اس کی دشمنی. تو اب یہ جو آیت ہے اس میں اللہ تعالیٰ اپنی پھر مزید جو نعمتیں ہیں ان کی طرف انسانوں کی نظر کروا رہے ہیں کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے مویشی جانور تمہیں دیے ہیں ان میں کچھ تو ایسے ہیں جو تمہارا بوجھ اٹھاتے ہیں، یعنی تم خود بھی اس کے اوپر سوار ہوتے ہو، بار برداری کے لیے بھی ان کو استعمال کرتے ہو، اور کچھ ایسے ہیں جو چھوٹے قد کے جانور ہیں جیسے بھیڑ بکری وغیرہ. ان سب کو جو ہے تمہارے لیے اللہ نے حلال کر دیا ہے، چاہے وہ اونٹ ہے، چاہے وہ گائے ہے، چاہے وہ بکری ہے، کہ تم ان کا گوشت کھاؤ. یہ اللہ نے تم کو رزق دیا ہے اور ان کا تم گوشت بھی کھاؤ، ان کی پشتوں پر سوار ہو، ان کی یعنی پیٹھوں کو سفر کے لیے یا سامان بار برداری کے لیے بھی استعمال کرو. ان کا دودھ بھی پیو، ان کو ذبح کر کے ان کے جتنے بھی حصے تم استعمال کر سکتے ہو، ہڈیوں سے یا کھالوں سے بھی جو تم فائدہ اٹھا سکتے ہو وہ اٹھاؤ. یہ کرنا ہے تم نے، یعنی یہ تمہارے لیے بنائے گئے ہیں. ٹھیک ہے. اور شیطان کی پیروی نہ کرو سے مراد یہ ہے کہ تمہیں شیطان نے یہ چیزیں سجھا دی ہیں کہ اس کے اوپر سواری نہیں کرنی، اس کو بتوں کے نام پہ وقف کر دو، اس کا گوشت نہیں کھانا، اس کا دودھ نہیں پینا، اس کو ذبح نہیں کرنا. یہ اس طرح کی چیزیں جو ہیں یہ شیطان نے تمہیں کانسیپٹ سکھا دی ہیں. تو شیطان کے پیچھے مت جاؤ، اس کے قدموں کی پیروی نہ کرو. کیوں؟ کیونکہ شیطان تو تمہارا کھلا دشمن ہے. اس کا تو کام ہی یہ ہے کہ وہ تمہارے اوپر مشکلات ڈالے یا تمہارے اوپر جو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں ان نعمتوں سے وہ تمہیں دور کرے. شیطان کی تو کوشش ہی ہے نا کہ انسان کو اللہ کی نعمتوں سے اور اللہ کی رحمتوں سے دور کرے. تو اب آپ دیکھیں کہ وہ کیسے کیسے طریقے آ کے انسان کو سجھا دیتا ہے اور کس کس طرح کی باتیں انسان کو سجھا دیتا ہے کہ یہ کر لو. اس کی تو کوشش یہ ہے کہ انسان جو ہے اپنے اوپر اللہ کی نعمتوں کو حرام کر لے، اللہ کی نعمتوں کو خود سے دور کرے اور خود اپنے آپ کو مشکل میں ڈالے. کیونکہ اس کا اپنا بھی معاملہ یہی ہے نا، وہ اللہ کی رحمت سے دور ہے. تو انسان کے لیے بھی یہی چاہتا ہے کہ انسان بھی اپنے آپ کو اللہ کی رحمت سے دور کرے اور اللہ کی نعمتوں کو اپنے اوپر حرام کر لے. تو اس لیے یہ کہا گیا کہ یہ سارے شیطانی وسوسے شیطان کے بچھائے ہوئے جال ہیں، تو ان جالوں میں مت پھنسو، کیونکہ شیطان تو ایسی سب باتوں کو بڑا خوشنما بنا کر پیش کرتا ہے. اس میں تو تمہیں ثواب ملے گا، وہ تمہیں یہی سجھائے گا کہ یہ تو اللہ کا حکم ہے، یہ تو دین کا حکم ہے اور یہ تمہارے
بتوں کو خوش کرنے سے تمہاری زندگیوں پہ بڑا فضل ہو جائے گا، اور اگر تم نے ان کو ناراض کر دیا تو تمہارے اوپر بھی مصیبت آ جائے گی۔ تو شیطان کی پیروی نہ کرو، بے جا جو اللہ تعالیٰ نے چیز تمہارے لیے حلال رکھی ہے اس کو اپنے اوپر حرام نہ کرو۔ اب دیکھیں ایک جانور کو حرام کرنے سے انسان کتنے فائدوں سے اپنے آپ کو محروم کر دیتا ہے نا، کہ نہ اس کے اوپر اب وہ سواری کر رہا ہے، نہ اس کو ذبح کر کے اس کا گوشت کھا رہا ہے، نہ اس کا دودھ استعمال کر رہا ہے، نہ اس کی کھال استعمال کر رہا ہے۔ تو اور پھر آپ دیکھیں کہ جو جانور ہوتے ہیں ان کو بھی تکلیف ہوتی ہے اگر ان کا دودھ وغیرہ نہ دھوا جائے اور ان کو ایسے ہی چھوڑ دیا جائے جس طریقے سے یہ کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک جو جانور ہے اس کو بنایا ہی اسی لیے ہے کہ وہ انسان کو فائدہ دے، اور اگر اس کو ایسے ہی چھوڑ دینا تو پھر اس جانور کو بنانے کا کوئی مقصد نہیں ہے نا۔ تو یہ ہوتا ہے جب انسان شرک میں پڑتا ہے اور حلال حرام کے فیصلے خود کرنا شروع کر دیتا ہے اور شریعت کے قوانین اپنے ہاتھوں میں لینا شروع کر دیتا ہے، تو ایک تو وہ شرک میں پڑ جاتا ہے، اور دوسرا خود اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں سے اللہ کی نعمتوں سے محروم کر دیتا ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ تو ایسے سب جو عقائد ہیں اور ایسی سب چیزیں جو ہیں ان کے بارے میں جب انسان یہ سوچ لینا کہ یہ شیطان کی سکھائی ہوئی چیزیں ہیں، تو میں نے شیطان کو خوش نہیں کرنا، میں نے تو اللہ کو خوش کرنا ہے، کیونکہ شیطان دشمن ہے، اور اللہ تعالیٰ بار بار شیطان کے بارے میں یہ بتاتے ہیں کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، یعنی اس کی دشمنی کوئی ڈھکی چھپی نہیں ہے، اتنی واضح دشمنی ہے، کیونکہ اس نے تو اوپن چیلنج کر دیا تھا جب اس کو اللہ تعالیٰ نے سجدے کا حکم دیا تو نہیں مانا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اسی لیے وہ مکالمہ بھی ہمیں بتا دیا، اور بار بار ہمیں اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، اس کی دشمنی ہر وقت تمہارے لیے جاری ہے، وہ کبھی آرام سے نہیں بیٹھتا، اس کی دشمنی بڑی واضح ہے، اس سے الرٹ ہو جو۔ پھر بھی انسان جو ہے وہ اپنے اتنے کھلے دشمن سے جس کی دشمنی اتنی کلیئر ہے اس سے بالکل غافل ہو کے بیٹھا رہتا ہے، اور بڑے آرام سے شیطانی وسوسوں میں آ جاتا ہے، اس کی چالوں میں پھنس جاتا ہے، اس کے بچھائے ہوئے جال میں پھنس جاتا ہے نا۔ تو یہی ہمیں سمجھایا جا رہا ہے کہ یہ نہیں کرنا۔ اب اس میں پھر ون سیکنڈ وہی بات آ جاتی ہے کہ ہمارے معاشرے میں بھی جو ایسے رسوم و رواج ہیں بنا دیے گئے ہیں اور ان کے اوپر لوگ اندھا دھند عمل کر رہے ہیں، اس کو بہت زیادہ فائدے کا سمجھتے ہوئے یا بہت زیادہ اہم سمجھتے ہوئے، تو اس کے اوپر اپنے آپ کو چیک کریں کہ یہ جو مزاروں پہ لے جا کر یہ اب فلاں یہ چادر ہم نے وہاں جا کے چڑھانی ہے، یہ بکرا ہم نے وہاں جا کے ذبح کرنا ہے، یہ دیگ ہم نے وہیں جا کے جو ہے وہ بانٹنی ہے۔ اگر آپ نے اللہ کی راہ میں جانور ذبح کرنا ہے، صدقہ کرنا ہے، اللہ کی راہ میں آپ نے دیکھ دینی ہے، تو آپ اپنے گھر بیٹھ کے دیں، وہاں سے خود اپنے ہاتھوں سے لوگوں کو بانٹ دیں۔ یہ جو تقرب حاصل کرنا ہے نا کسی بھی غیر اللہ کا، یہ بھی شرک میں ہی آتا ہے۔ اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے، وقت کر دینا اور خام خامی چیزوں کو اپنے اوپر حرام کرا دیتے۔ اچھا تھوڑا سا ٹائم ہو رہا ہے، ابھی آگے کر لیتے۔ ثمانیة أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين قل آذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين۔ اگلی آیت بھی اسی سے ملتی جلتی ہے۔ وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ قُلْ آذَكَرَيْنِ حَرَّمَ أَمِ الْأُنثَيَيْنِ أَمَّا اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنثَيَيْنِ أَمْ كُنتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ وَصَّاكُمُ اللَّهُ بِهَذَا فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا لِيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ۔ کل 8 جوڑے ہیں، بھیڑ کے 2 اور بکری کے 2۔ آپ ان سے پوچھیں کہ اللہ نے دونوں نر حرام کیے ہیں یا دونوں مادائیں حرام کی ہیں، یا وہ بچے جو ان کے پیٹ میں ہوتے ہیں؟ اگر تم سچے ہو تو مجھے علم کی کوئی بات بتاؤ۔ اگلی آیت دیکھیں۔ نیز اونٹ کی جن سے 2 اور گائے کے 2 جوڑے ہیں، آپ ان سے پوچھیں کہ اللہ نے ان 2 نروں کو حرام کیا یا ان کی 2 ماداؤں کو حرام کیا یا جو کچھ ان کے پیٹوں میں ہے ان کو حرام کیا ہے؟ جب اللہ نے ایسا تاکیدی حکم دیا تھا تو کیا تم اس وقت موجود تھے؟ پھر اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے تاکہ لوگوں کو علم کے بغیر گمراہ کرتا پھرے؟ اللہ تعالیٰ یقیناً ایسے ظالموں کو سیدھی راہ نہیں دکھاتا۔ ثمانیہ جو ہے یہ 8 کے لیے آتا ہے، 8 ازواج جو ہے جوڑے کے لیے آتا ہے، یعنی نر کے لیے مادہ اور مادہ کے لیے جاوا جی۔ من الدأن جو ہے نا، دأن جو ہے دائن کی جمع ہے، ضاد الف حمزہ نون، یہ بھیڑ کے لیے آتا ہے۔
شیپ اور اس کی جمع دأن. اسنین 2 کے لیے آتا ہے, واحد اسنین ثلاثہ اربع کی گنتی میں آتا ہے. تو اسنین جو ہے وہ 2 کے لیے آتا ہے. تسنیہ کا صیغہ اکثر ہم بولتے ہیں. ومن الماضی, ماض جو ہے یہ مائزہ کی جمع, مائزہ جو ہے وہ بکری کو کہتے ہیں, میم الف عین زے اور ہے. اور بکری میں سے اسنین 2 یعنی نر اور مادہ. اسنین جہاں پہ بھی لکھا نا اس کے نیچے آپ نر پلس مادہ لکھ دینا تو آپ کو ترجمے میں آسانی ہو جائے گی. کل کہہ دیجئے, آ جو ہے یہ حرف استفہام ہے, کیا الذکرین 2 مذکر, تسنیہ کا صیغہ بن گیا, 2 مذکر یعنی 2 میلز. حرما اس نے حرام کیے, امل انثیین یا 2 مادائیں اس نے حرام کر دی, یعنی 2 میلز اس نے کر دیا حرام یا 2 فیمیلز اللہ تعالیٰ نے حرام کر دی. ام اشتملت یا وہ جو اشتملت جو ہے نا یہ مشتمل ہونا کا ورڈ ہم اردو میں کرتے ہیں نا, یعنی جو اس میں موجود ہے اس میں شامل ہے, شین میم لام. علیہ اس پر ارحام الانثیین, ارحام رحم کے لیے آتا ہے یوٹرس, اور انثیین جو ہے یہ بھی 2 مادہ کے لیے, یعنی 2 مادہ کے جو رحموں میں جو کچھ ان کے اندر ہے اس کے اندر شامل ہے ان کے رحموں میں, ٹھیک ہے, یعنی ان کے پیٹوں میں جو بھی بچے ہیں وہ مراد ہے. نبی اونی خبر دو مجھے, نون با حمزہ خبر کے لیے آتا ہے, اور نون چھوٹی یعنی میرے کے لیے, بی علم ساتھ علم کے, ان کن تم صادقین اگر ہو تم سچے. آگے دیکھیے ومن الابلی, ابل جو ہے اونٹ کے لیے آتا ہے, اسنین 2 کے لیے. ومن البقری, بقرہ آپ سورۃ البقرہ میں پڑھ چکے ہیں, گائے کے لیے آتا ہے, اسنین 2 کے ساتھ نیچے لکھ لینا نر مادہ. قل کہہ دیجئے, اذکرینی کیا 2 نر کو, حرما حرام کیا, امل انثیین یا 2 ماداؤں کو, اما یا وہ جو اشتملت مشتمل ہے, علیہ ارحام الانثیین ان جس پر رحم 2 مادہ کے, یہ وہی پچھلی آیت والا ہے. یہ ام کنتم یا تھے تم شہداء گواہ حاضر, از جب وصاکم وصیت کی تھی تم کو, وصیت کہتے ہیں تاکیدی حکم کو, واؤ دیا, اللہ نے بہذا اس کی, فمن تو کون, ازلم زیادہ بڑا ظالم, اسم تفضیل ہے یہ, زیادہ بڑا ظالم ہے, من اس سے جو افطرا گھڑ لے, اللہ اوپر اللہ کے, کذبن جھوٹ, لی یدلہ تاکہ وہ بھٹکا دے, الناسا لوگوں کو, بغیر علم بغیر علم کے, انا بے شک اللہ اللہ تعالی, لا نہیں, یہدی وہ ہدایت دیتا, القوم الظالمین ظالم قوم. اس میں کوئی ایسا ایکسٹرا کوئی روٹ ورڈ نہیں. اچھا, اب اس آیت کا ترجمہ ویسے شاید آپ کو دیکھے مشکل لگ رہا ہو, لیکن جب آپ کو وہی بات ہے کہ تھوڑا سا پس منظر پتا ہو تو آپ کو آسانی ہو جاتی ہے پڑھنے میں. بات وہی ہے کہ انہوں نے چونکہ خود سے چیزوں کو حلال اور خود سے چیزوں کو حرام کر لیا ہوا تھا نا, تو یہ جو ان کی بے عقلیاں اور جو ان کی بالکل ہی بے وقوفانہ رسوم و رواج تھے نا, اللہ تعالیٰ بار بار ان کو اس لیے بیان کر رہے ہیں کہ جب انسان اس کے اوپر غور کر لے تو اس کو سمجھ آ جائے کہ یہ کس قدر احمقانہ چیزیں ہیں جو انسانوں نے رائج کر لی ہیں نا, اور خود ساختہ پابندیاں جو لگا لی ہیں. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ یہ فرما رہے ہیں کہ تم لوگوں نے جو یہ نامعقول باتیں بنا لی ہوئی ہیں کہ فلاں کا نر حرام ہے تو مادہ حلال ہے, یا وائس ورسا کر لیتے تھے, چاہے وہ گائے میں سے ہے, چاہے وہ اونٹ میں سے ہے, چاہے وہ بکری میں سے ہے, چاہے وہ بھیڑ میں سے ہے. اب یہ 4 بن جاتے ہیں نا, یعنی اونٹ کا نر مادہ 2 یہ ہو گئے, گائے کا نر مادہ 2 یہ ہو گئے, بھیڑ کا بھی بکری کا بھی, دونوں میں سے اگر آپ 2 لے لیں تو تقریباً 8 جوڑے بن جاتے ہیں نا, 2 4 6 8. تو یہ اس لیے سمانیت ازواج کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ جو مویشی تمہارے پاس اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں نا, عام اللہ کی نعمتیں ہیں, 8 ہیں تمہارے پاس. تو اس میں سے اب تم اپنے ذرا دیکھو جو تم لوگوں نے اپنے عقائد بنا لیے ہوئے ہیں, کیا اللہ تعالیٰ ایسا کوئی حکم دے سکتے ہیں کہ جنس تو ایک ہی ہے, اونٹ ہی ہے, اس کا نر حرام ہو گیا تو مادہ حلال ہوگی, یا اس کی مادہ حرام ہوگی تو نر حلال ہو گیا, یا ان کے پیٹوں میں, مادہ کے پیٹ میں اگر جو بچے ہیں تم یہ کہتے ہو کہ وہ جو ہے وہ مردوں کے لیے حلال ہو گئے, عورتوں کے لیے حلال ہو گئے, چاہے وہ نر ہے چاہے وہ مادہ ہے. یعنی کیسی بے وقوفوں والی بات ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اگر اونٹ حلال کیا ہے تو اس کا نر بھی حلال ہوگا, اس کی مادہ بھی حلال ہوگی, اس کے پیٹ میں جو بچہ ہوگا مادہ کے وہ بھی حلال ہوگا, اور سب کے لیے حلال ہوگا. اسی طرح گائے کی مثال لے لے, اسی طرح بھیڑ کی یا بکری کی. تو کیسی تم بے وقوفوں والی باتیں کرتے ہو اور پھر اس کو اللہ کے ساتھ جوڑ دیتے ہو, یعنی اللہ کے اوپر تم
इतना बड़ा झूठ घड़ते हो, यानी इतनी बेवकूफों वाली बातें, इतनी कम अकली वाले जो अकायद हैं, ये अल्लाह की तरफ से कैसे हो सकते हैं? अल्लाह ताला के अहकामात तो इतने ज्यादा हिकमत पर मबनी और इतने ज्यादा इल्म पर मबनी होते हैं, जबकि तुम जो बातें करते हो ये तो बगैर इल्म के। इसीलिए जो पहली आयत थी ना 143, उसमें कहा गया नब्बी ऊनी भी इल्मिन इन कुंतुम सादिकीन, अगर तुम सच्चे हो तो मुझे कोई इल्मी दलील इसकी ला के दो, इल्म के साथ मेरे साथ बहस करो। यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा जा रहा है कि आप इनको कहें कि मेरे साथ ना किसी सबूत के साथ बात करो, या तो कोई नकली दलील दिखा दो जो कहीं पे किसी किताब से नकल होती हुई तुम तक पहुंची हो, या कोई अकली दलील दिखा दो जिसको अकल मान ले। ये जो तुम बातें कर रहे हो इसको तो अकल ही नहीं मानती, और फिर तुम उसको अल्लाह के साथ मंसूब करते हो। अल्लाह की तरफ से अहकामात को इतने बेवकूफों वाले दिए जा सकते हैं कि जो तुम लोगों ने अकायद बना लिए हुए। ठीक है, और फिर अगली आयत में भी वही चीज रिपीट की गई है कि ऊंट में भी दो होते हैं, नर और मादा, गाय में भी नर और मादा होते हैं, और फिर आगे अगर जो उनकी मादा के पेट में जो कुछ है, तो ये कैसे हो सकता है कि तुम इस किस्म की बातें कर लेते हो कि ये हलाल है और ये हराम है? तो ये अल्लाह ताला उनको समझा रहे हैं कि तुम ये जो हलाल हराम के फतवे दे रहे हो, ये तो देखो कि कितनी बेअकली के हैं। तो उससे बड़ा जालिम कौन हो सकता है जो अल्लाह के ऊपर झूठ कर ले और फिर वो लोगों को भी भटका दे। और किस तरह भटकाता है वो? बगैर इल्म। इस आयत में भी यही बात की गई कि बगैर इल्म के फतवे जब इंसान देता है तो वो लोगों को अल्लाह की राह से भटका देता है, और अल्लाह ताला ऐसे जालिमों को फिर हदायत नहीं देते जो इतना बड़ा जुल्म करते हैं, शिर्क करते हैं और अल्लाह के साथ झूठी बातें मंसूब कर लेते हैं, झूठे फतवे दे के उनको अल्लाह ताला के दीन के साथ या अल्लाह का हुक्म कह के उसके साथ मंसूब कर देते हैं। ये सबसे बड़े जालिम है जो इस किस्म का काम करते हैं, और होता ये सब कुछ इल्म के बगैर ही है। तो बात वंस अगेन वहीं पे आ जाती है कि अल्लाह के दीन का इल्म हासिल करें। अगर किसी ने आपसे कोई मसला पूछा और आपको उसके बारे में इल्म नहीं है तो ये कह दें कि मुझे नहीं पता, ये भी आधा इल्म है, बजाय इसके कि आप बगैर इल्म के कोई गलत फतवा दे जिसकी वजह से आप लोगों को गलत रास्ते की तरफ लगा ले और उसका भी वबाल अपने सर पे ले ले। क्योंकि जो अगर किसी को गलत तरफ लगाता है ना, कोई गलत रस्म डालता है या गलत बात कह देता है, तो फिर उसका वबाल भी उसके ऊपर ही आता है, उस इंसान के गुनाह करने का। जिस तरह अमर बिन लुहई के बारे में मैंने आपको बताया था ना कि एक बड़ा कामयाब इनका बिजनेसमैन था और बड़ी उसकी सेहत थी, बड़ा वाइज भी समझा जाता था और जाहिर मालदार था, तो लोग उसको बड़ा फॉलो करते थे। जिस आप कह लें कि इलीट्स में से था या कोई खास पर्सनालिटी था। उसने ये किया था कि अपने एक तजारती सफर पे वो गया था और वहां पे उसने लोगों को बुतों को पूछते हुए देखा, तो उसने कहा ये तो बड़ा जबरदस्त है, और उसने बुत ला के जो है अपने साथ ले आया था और उसने काबा में रख दिए थे और उसने ये बुत परस्ती का आगाज किया था। मैंने आपको सीरत की क्लास में भी बताया था और एक दफा तफसीर में भी पहले बताया था। और इसके अलावा ये जो बहीरा, साहिबा, हाम वगैरह ये जो जानवर जो मुख्तस कर दिए जाते थे ना, ये भी आता है कि ये भी इसी ने इन अकायद को जारी किया था। तो उसके बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है ना, मुत्तफक अलैह बुखारी और मुस्लिम की, के मेराज के सफर पे जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए थे तो इस शख्स को अंतड़ियां खींचते हुए देखा था कि मेराज पे आपको लोगों की बरज़खी अजाब और सजा भी दिखाई गई थी ना। तो वो इसी वजह से था कि इसने शिर्क का और बुत परस्ती का आगाज किया, इसने दीन इब्राहिमी में जो है वो गलत चीजें डाली और लोगों को इस तरफ लगाया। तो बगैर इल्म के फतवे देना, बगैर इल्म के लोगों को भटकाना या अल्लाह के साथ या दीन के बारे में खुद से हराम हलाल वज़ा कर देना, ये बहुत संगीन गुनाह है, बहुत संगीन मामला है। इसलिए मैं बार बार क्लास में इसके ऊपर एम्फसाइज करती हूँ कि प्लीज इस चीज से बहुत अलर्ट रहें। मत ये कह दें ये हराम है, वो हलाल है, ये हलाल है, ये हराम है। हराम हराम हराम, हराम। अक्सर लोग जो है ना वो इतने ज्यादा दीन के मामले में सख्ती का शिकार हो चुके हैं कि बहुत सी दीन की ऐसी चीजें जिनमें अल्लाह ने गुंजाइश रखी है वो उसको भी हराम करार देके उस गुंजाइश को खत्म कर देते हैं। तो ये नहीं करना है, ठीक है ना। इसके बारे में बहुत ज्यादा मोहतात होके रहें। और अगर आपसे कोई पूछता है तो बजाय इसके कि आप कोई गलत फतवा दें, कह दें कि मुझे नहीं इल्म,
یہ بھی حدیث کا مفہوم آتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ جب آخر وقت آئے گا نا دنیا کا تو علم کو اس طرح اٹھا دے گا کہ علم والے اٹھ جائیں گے یا پھر بغیر علم کے فتوے دینے والے ہوں گے جو خود بھی گمراہ ہوں گے اور دوسروں کو بھی گمراہ کریں گے. اور آج وہی زمانہ ہے. آپ دیکھیں یہ یوٹیوب پہ بیٹھ کے ایوری ٹام ڈک اینڈ ہیری فتوے دے رہا ہے اور یہ حرام ہے یہ حلال ہے. اور چھوٹے چھوٹے بچے بھی جن کا نہ کوئی تجربہ ہے نہ کوئی علم ہے وہ چھوٹے موٹے کوئی فتاوا کورسز کر کے اور وہ آپ کو نظر آ رہی ہوتی ہیں اس طرح کی چیزیں. آج وہی فتنوں والا دور آ گیا نا تو بہت زیادہ محتاط ہو کے رہنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے تو یہاں پہ الحمدللہ ہمارا رکوع جو ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا اور اب ہم ایسا کرتے ہیں کہ تلاوت سن لیتے ہیں اور پھر اپنی کلاس کو کمپلیٹ کرتے ہیں. جی پلیز تلاوت آن کرتے ہیں. فذرهم وما يفترون وقال أنعام وحرث حجر لا يطعمها إلا من نشاء بزعمهم وأنعام حرمت ظهورها وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها افتراء عليه سيجزيهم بما كانوا يفترون وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء سيجزيهم وصفهم إنه حكيم عليم. قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم وحرموا ما رزقهم الله افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين. وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. ومن الأنعام حمولة وفرشا كلوا مما رزقكم الله ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. 8 أزواج من الضأن 2 ومن المعز 2 قل الذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين. ومن الإبل 2 ومن البقر 2 قل الذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين أم كنتم شهداء إذ وصاكم الله بهذا فمن أظلم ممن افترى
إن الله لا يهدي القوم الظالمين. آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات وذكر الحكيم. دعا کر لیجیے.